پوسٹل کلرک شبیر کا بیٹا بیمار تھا اور علاج کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ شبیر نے نئے سال سے پہلے وہ ڈاک جس میں اسے لگا کہ ان میں تحفے تحائف ہیں ایک بیگ میں ڈال کر ایک محسوس جگہ پھینک دی، لیکن وہاں اسے وہ بیگ نہ ملا۔ اس کے 10 سال بعد وہ بیگ محکمہ ڈاک کو موصول ہوا۔ شبیر نے اس کے بعد کیا کیا اور ڈاک میں موجود خط نے کن لوگوں کی زندگی میں آگ لگا دی اور کیسے اصل قاتل اور لوٹ مار کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے، یہ سب اور بہت کچھ جانیے اس کہانی میں۔ السلام علیکم، جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جرم و سزا اور محبت سے بھرپور کہانی لے کر آیا ہوں۔ جرم کی یہ سچی کہانی ایران کی ہے اور ناقابل یقین حد تک دلچسپ ہے۔ کہانی کا نام ہے جرم کی سیاہی۔ پوسٹل کلرک کی حیثیت سے شبیر کی ملازمت 25 سال پرانی تھی۔ تنہا اس قدر قلیل تھی کہ گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ رہائش تہران کے مضافات میں تھی، اس لیے وہ لوکل ٹرین کے ذریعے شہر پہنچا تھا، جہاں وہ سٹی اسٹیشن سے میل ٹرین کے ڈبہ میں پوسٹل کلرک کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹی سنبھالتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس عمر کا ایک بہت بڑا حصہ چلتے ہوئے ریل کے ڈبے میں ہی گزر جائے گا۔ 22 دسمبر کی ایک سرد صبح جب وہ بیدار ہوا تو سیاہی مائل آسمان سے برف روئی کے گالوں کی شکل میں گر رہی تھی۔ وہ بستر سے نکلا اور کھڑکی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ایسے برفانی موسم کا تو وہ عرصے سے منتظر تھا۔ اس نے اپنی اس اسکیم کا دل میں جائزہ لیا جو عرصہ سے تیار کر رکھی تھی، اور فی الحال اسے اس اسکیم میں کوئی نیا خلا یا حامی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ناشتہ کر لیجئے، 5 بج چکے ہیں، کہیں دیر نہ ہو جائے، اسے پشت کی طرف سے اپنی بیوی فرح کی آواز سنائی دی۔ کیا آج آپ پھر دیر سے آئیں گے؟ فرح نے کپ میں کافی انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لائن انچارج ہونے کی وجہ سے سارا کام مجھے اپنی نگرانی میں ہی ختم کرانا پڑتا ہے، اس لیے دیر ہو جانا لازمی ہے، شبیر نے کہا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس نے پوچھا، سہراب کی طبیعت کیسی ہے؟ رات بھر کھانستا رہا ہے، شاید رات بھر جاگتا ہی رہا ہوگا، فرح نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ سہراب ان کا 11 سالہ لڑکا تھا جو پچھلے 3 برس سے تپدق میں مبتلا تھا۔ اس کے علاج نے شبیر کی کمر توڑ دی تھی۔ اس کا بال قرض میں جکڑا ہوا تھا۔ فیس نہ ملنے کی وجہ سے ڈاکٹر بھی پچھلے کئی ہفتوں سے سہراب کو دیکھنے اور دوا دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ البتہ آخری بار جاتے وقت وہ شبیر کو ہدایت کر گیا تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اپنے لڑکے کو علاج کے لیے سوئٹزرلینڈ بھیج دے۔ اس نے اخراجات کا تخمینہ بھی بتایا تھا جو پورے 3000 تومان تھا۔ شاید اس ڈاکٹر نے یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ ایک غریب باپ جو معمولی علاج کا بار اٹھانے یہیں کے قابل نہ ہوا، اتنا مہنگا علاج کیوں کرا سکتا ہے۔ اچانک انہیں سہراب کے کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ وہ مسلسل کھانس رہا تھا۔ باپ کے منہ میں جانے والا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ فرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 3000 تومان، وہ اپنے شوہر کے شانے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ خدا کے لیے شبیر، میرے بچے کے لیے کسی طرح 3000 تومان کا انتظام کرو۔ شبیر کو اپنا خلق بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ کا نوالا رکھ دیا اور دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کس گئیں۔ فکر مت کرو فرح، میں آج اس رقم کا انتظام ضرور کر لوں گا، اس نے کہا اور ناشتے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے؟ اس کی بیوی نے پوچھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کا کوئی دوست اسے مزید قرض دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ ملازمت کی پینشن فنڈ سے وہ پہلے ہی کافی سے زیادہ رقم پیشگی لے چکا تھا۔ یہ فی الحال نہیں بتا سکتا، لیکن آج میں یہ رقم ضرور حاصل کر لوں گا، اس نے کہا اور باورچی خانے سے نکل گیا۔ وہ اپنے جسم کو گرم کپڑوں سے لپیٹے ہوئے برف کے طوفان کا مقابلہ کرتا ہوا اسٹیشن کی طرف چلا جا رہا تھا، جہاں اسے 6 بجے والی لوکل ٹرین پکڑنا تھی۔ اور کوئی موقع ہوتا تو وہ ایسے طوفانی موسم میں چھٹی کر لیتا، لیکن آج تو اس کا ڈیوٹی پر جانا نہایت ضروری تھا، کیونکہ آج اسے اپنی اس اچھوتی اسکیم پر عمل کرنا تھا جو اس نے 3000 تومان حاصل کرنے کے لیے کافی عرصے سے تیار کر رکھی تھی۔ لوکل ٹرین جب پلیٹ فارم پر رکی تو وہ جلدی سے سوار ہو گیا، کیونکہ اسے خاص مقصد کے تحت کھڑکی سے قریب والی نشست پر بیٹھنا تھا۔ وہ اس مقام کا جائزہ لینا چاہتا تھا جو اس نے خصوصی طور پر اسکیم پر عمل کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ٹرین کو اس مقام سے گزرنا تھا اور اسے چلتی ہوئی ٹرین سے اس مقام کا آخری اور مکمل جائزہ لینا تھا۔
اسے معلوم تھا کہ جب وہ تہران سے زاہدان جانے والی میل ٹرین میں پوسٹل کلرک انچارج کی حیثیت سے گزرے گا تو اس کے پاس بہت کم وقت ہوگا۔ نشست پر بیٹھتے ہی اسے مختلف سوالوں کے جواب دینے پڑے۔ 25 سال کی پرانی ملازمت کی وجہ سے روزانہ آنے جانے والے بیشتر مسافر اسے ریلوے پوسٹل کلرک کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ اس نے سب کو مناسب جواب دیے اور کھڑکی کے باہر تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مناظر دیکھنے لگا۔ مسافر روزانہ کی طرح مختلف موضوعات پر بحث کر رہے تھے۔ وقت گزاری کی غرض سے خود شبیر بھی اس بحث میں حصہ لیتا تھا، لیکن آج اسے اس بحث و مباحثہ سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بدستور کھڑکی سے باہر ہی دیکھتا رہا۔ ٹھیک تیسرے منٹ پر اس کا ڈبہ چھوٹے سے ایک پل پر سے گزرا۔ پل کے نزدیک ہی پام کا ایک بہت اونچا درخت تھا جس کی شاخیں سفید برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ بس یہی وہ مقام تھا جو اس نے اپنی اسکیم پر عمل کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ آپ کا اس جرم کے متعلق کیا خیال ہے آقائے شبیر؟ اس کے کانوں سے کسی کا جملہ ٹکرایا اور وہ چونک اٹھا۔ گردن گما کر دیکھا، یہ پولیس کانسٹیبل حسینی تھا جو کسی موضوع پر بحث کر رہا تھا اور آخر میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ کیسا جرم؟ اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ ارے وہی حسین مہری والا معاملہ ہے۔ کانسٹیبل حسینی نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے اخبار میں چھپی ہوئی ایک تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بیچارے کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ لاشعوری طور پر شبیر کا ہاتھ اخبار کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا دکھائیے۔ اس نے اخبار لے کر تصویر پر نظر ڈالی۔ یہ حسین موہری نامی ایک کلرک کی تصویر تھی۔ وہ یمن کارخانہ قالین میں ملازم تھا اور اس پر کمپنی کے علی اکبر نامی خزانچی کو قتل کرنے اور 75,000 تومان نقد مع 25,000 کی مالیت کے تمسکات وغیرہ لے کر فرار ہونے کا الزام تھا۔ وہ واردات کے فوراً بعد ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بعد میں جرم ثابت ہو جانے پر اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن گرفتاری کے وقت یا بعد میں پولیس اس کے قبضے سے 1,00,000 تومان کی رقم برآمد نہیں کر سکی تھی۔ شبیر کے کانوں میں کانسٹیبل حسینی کی آواز پھر آئی۔ حیرت ہے کہ اس نے اتنی بڑی رقم کو کہاں چھپا دیا، لیکن وہ غریب تو کہتا ہے اس نے نہ تو خزانچی کو قتل کیا ہے اور نہ ہی اس رقم کے متعلق کچھ جانتا ہے۔ ایک مسافر نے کہا۔ یہی بات تو قابل غور ہے، حسینی نے ہنس کر کہا، کہ اس نے عمر قید منظور کر لی لیکن رقم کا سراغ نہیں بتایا۔ پھر تہران کا اسٹیشن آتے ہی تمام مسافر اترنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اترنے والوں میں شبیر سب سے پیچھے تھا۔ اس نے گھوم کر اس اخبار کی طرف دیکھا جسے کانسٹیبل حسینی عجلت کی وجہ سے اپنی نشست پر ہی بھول گیا تھا۔ میل ٹرین پوری رفتار سے تہران شہر سے زاہدان کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ شبیر حسب معمول ڈاک کے ڈبے میں کام کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک معاون بھی تھا۔ دونوں بڑی پھرتی اور مہارت سے پوسٹ کارڈ اور لفافے چھوٹے چھوٹے خانوں میں منتقل کر رہے تھے۔ سٹی اسٹیشن اور راستے کے تمام اسٹیشنوں سے حاصل کی ہوئی ڈاک کو چھانٹنا بھی انہی کے ذمہ تھا۔ اس کے علاوہ ڈاک سے بھرے ہوئے بڑے بڑے سربند تھیلے پورے ڈبے میں پھیلے ہوئے تھے، جن کو ان کے مقررہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر موجود پوسٹ آفس کے عملے کے حوالے کرنا تھا۔ ٹرین حسب معمول جمشید پور اور سبز پہاڑی کے اسٹیشن پر ٹھہری اور ڈاک کے تھیلوں کا تبادلہ ہوا۔ پھر جیسے ہی ٹرین نظام آباد کے لیے روانہ ہوئی، شبیر نے آنکھوں میں ڈاک کے بقیہ تھیلوں کو شمار کیا۔ یہ تعداد میں 30 تھے۔ ساتھ ہی اس نے اپنے گرم چیسٹر کے نیچے بغل میں دبے ہوئے ڈاک کے اس فاضل تھیلے کو محسوس کیا جسے وہ اسکیم کے تحت ساتھ لایا تھا۔ اب اسے نکالنے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ اپنے معاون کی طرف گھوم کر بولا، کیوں بھائی کاظم، ایسی سردی میں کافی کیسی رہے گی؟ استاد نیکی اور پوچھ کاظم نے چہک کر کہا، کیا تھرماس ساتھ لائے ہو؟ نہیں، لیکن برابر والے ڈبے میں میرا ایک دوست سفر کر رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس زیادہ مقدار میں کافی ہے اور ضرورت پڑنے پر 2 کپ دے سکے گا۔ تم ذرا جا کر لے آؤ۔ اس کا نام فاضلی ہے، اس سے میرا نام لینا۔ شبیر نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ ابھی لایا، کاظم نے کہا۔ پھر جیسے ہی ڈبے کا دروازہ بند ہوا، شبیر کے جسم میں بجلی سی رواں ہو گئی۔ اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اس وقت نہ جاننے کہاں سے پھرتی عود کر آئی تھی۔ اس نے ایک بڑا تھیلا جس پر زاہدان شہر کا لیبل لگا ہوا تھا کھول کر فرش پر لٹا دیا۔ 25 سال کی طویل ملازمت کے دوران اسے اتنا تجربہ تو ہو ہی گیا تھا کہ کس قسم کے لفافوں میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ نوروز کے موقع پر بڑے اور رنگین لفافوں میں قیمتی تحائف مثلا نقد رقم، چیک، بانڈ اور دیگر تمسکات سبھی کچھ بند ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے مطلب کے لفافے جلدی الگ کر لیے۔ اسے یقین تھا کہ ان تمام لفافوں میں بھرے ہوئے مواد کی مجموعی قیمت 3,000 تومان سے بھی اوپر ہی نکلے گی۔
پھر اس نے اپنی بغل میں دبا ہوا تھیلا نکالا اور باقی بچے ہوئے گٹیا لفافے اور پوسٹ کارڈ اس میں بھرے اور ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے قیمتی لفافے ڈاک کے اصلی تھیلے میں دوبارہ ٹھونسے اور اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کام کو اس نے 2 منٹ سے بھی کم وقت میں کر لیا، لیکن اس کے باوجود اس کا سانس تیزی سے چلنے لگا تھا۔ اس نے جھپٹ کر کھڑکی کھولی۔ سرد برفیلی ہوا کا زبردست جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا، لیکن اس وقت اسے اپنے چہرے کے حصوں کے شل ہونے کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے مضطرب نگاہوں سے باہر کے چلتے ہوئے مناظر کا جائزہ لیا۔ مقررہ مقام آنے ہی والا تھا، بس 30 یا 40 سیکنڈ کی دیر تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں کاظم جلدی واپس نہ آ جائے۔ ایسی صورت میں نہ صرف سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا، بلکہ ملازمت کا مستقبل مفت میں خطرے میں پڑ جاتا۔ دوسرے ہی لمحے ڈاک والا ڈبہ پل پر سے گزرا اور اس نے پوری قوت سے تھیلے کو کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ اسے یقین تھا کہ تھیلا اس کے پام کے درخت کے قریب ہی گرا ہوگا اور پچھلے تمام ڈبوں کی کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے کسی بھی مسافر کی نظر گرتے ہوئے اس تھیلے پر نہیں پڑی ہوگی۔ کھڑکی کو بند کرنے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ آیا۔ اسکیم کا باقی حصہ بہت آسان تھا۔ ڈیوٹی سے گھر پہنچ کر وہ سب سے پہلے کھانا کھائے گا، اس کے بعد رات کو کسی وقت بھی مقررہ مقام پر جا کر برف میں دبا ہوا وہ تھیلا اٹھا لائے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے پہلے کہ ڈاک کا محکمہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے، وہ اس 3000 تومان کی رقم کے ذریعے اپنے بیٹے سہراب کو لے کر سوئٹزرلینڈ جا چکا ہوگا۔ یہ اسی دن کا ذکر ہے۔ رضا اور تقی دونوں بھائی تھے، جن کی عمر بعد ترتیب 9 اور 11 سال تھی۔ یہ دونوں ایک سرکاری افسر کے لڑکے تھے، جس کی رہائش نظام آباد کے نواح میں تھی۔ دونوں بھائی کھیلتے اور برف سے ڈھکے ہوئے درختوں اور میدانوں کا نظارہ کرتے ہوئے کافی دور نکل گئے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وہ قریبی پل پر سے گزرتی ہوئی میل ٹرین کے نظارے سے لطف اندوز ہو چکے تھے۔ پھر جب واپسی کی غرض سے وہ دونوں پام کے ایک بڑے درخت کے قریب سے گزرے تو ان کی نظر کینوس کے ایک بڑے تھیلے پر پڑی، جو نصف سے زیادہ نرم برف میں ڈھکا ہوا تھا۔ اوپری حصہ پر بھی برف کی ہلکی تہ جم چکی تھی، لیکن برفیلی ہوا کی مخالف سمت والا حصہ پھر بھی کھلا رہ گیا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ رضا نے اپنے بڑے بھائی تقی سے پوچھا۔ یہ کوئی تھیلا دکھائی دیتا ہے، تقی نے اسے بغور دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ارے یہ تو بہت وزنی ہے، رضا نے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ دیکھا جائے کہ اس میں کیا چیز بند ہے، تقی نے کہا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا اور اسے تھیلے پر آزمایا، لیکن چھوٹے سے چاقو کی دار موٹے کینوس کو کاٹنے میں قطعی ناکام رہی۔ اس نے تھیلے کے منہ پر لگے ہوئے پیتل کے چھوٹے اور چمکدار قفل کو کھولنے کی کوشش کی، مگر اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اب کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اسے کھینچ کر اس گیراج تک لے چلتے ہیں، وہاں شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جس کی مدد سے ہم اسے کھول سکیں، رضا نے رائے پیش کی۔ اس کے بعد یہ دونوں بھائی اس تھیلے کو کھینچتے ہوئے گیراج کی طرف لے چلے، جو وہاں سے تقریباً 1 فرلانگ پر واقع تھا۔ یہ گیراج لکڑی کا بنا ہوا تھا اور پرانا اور نکارا ہونے کی وجہ سے کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ دونوں بھائی اس تھیلے کو کھینچتے ہوئے اس گیراج تک لے آئے اور تھک جانے کی وجہ سے اسے گیراج کی بیرونی 4 دیواری کے سہارے ٹھکا دیا۔ تم اسی جگہ ٹھہرو، بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا، میں اسے کھولنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرتا ہوں۔ گیراج کی یہ 4 دیواری جس کے سہارے تھیلا لٹکایا گیا تھا لکڑی کی تھی اور پرانی ہونے کی وجہ سے بے حد بوسیدہ ہو چکی تھی، اس لیے اس کے دیمک زدہ تختے تھیلے کا وزن نہ سہار سکے اور ایک چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ 2-3 تختے دوسری طرف نکل گئے اور نتیجے کے طور پر تھیلا بھی دوسری طرف لڑک گیا۔ پھر رضا نے دیکھا کہ 4 دیواری کی دوسری طرف ایک بہت ہی گہری کھڈ تھی جس میں وہ تھیلا لڑکتا چلا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے تقی کو آواز دی، لیکن وہ بھی کیا کر سکتا تھا؟ دونوں بھائیوں کو اس بات کا احساس تھا کہ ایسی برف باری میں اس گہری کھڈ میں اترنا خطرناک ثابت ہوگا۔ اب کیا کیا جائے؟ رضا نے پوچھا۔ چھوڑو اسے، اب چلتے ہیں۔ ہم اس کھڈ میں اترنے سے تو رہے، اس میں ضرور کوئی قیمتی چیز رہی ہوگی، ہونے دو، ہم کیا کریں؟ آؤ اب گھر چلیں، بہت دیر ہو چکی ہے، تقی نے کہا اور اپنے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل دیا۔ پھر یہ دونوں لڑکے اپنے گھر پہنچے، جہاں وہ دیگر تفریحی مشغولیات میں الجھ کر اس تھیلے کو یکسر بلا بیٹھے۔ چند دنوں بعد ان کے باپ کا کسی دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا اور اس طرح یہ خاندان نظام آباد کو حیرآباد کہہ گیا۔ پھر 10 سال بعد کیا ہوا؟ تہران پوسٹ آفس کی عالیشان عمارت کے ایک بڑے کمرے میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں سے تو کچھ پوسٹ آفس کے ہی افسران تھے، باقی اخباری نمائندے اور فوٹوگرافر تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک میز پر ڈاک کے ایک تھیلے کو کھولا گیا تھا، جس کے قفل پر بندی ہوئی چٹ پر 22 دسمبر 1955 کی تاریخ درج تھی۔
پوسٹل انسپیکٹر نے تھیلے سے برآمد ہونے والے چند بڑے اور رنگین لفافوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، حاضرین، یہ تھیلہ ایک مقامی تعمیراتی کمپنی کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ اس کمپنی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عمارت کی تعمیر کے لیے وقف ایک جگہ کو صاف کرتے ہوئے یہ تھیلہ ان کے کارکنان کو ملا تھا، اور یہ چونکہ سربند تھا اور اس کے ساتھ پوسٹ آفس کی چٹ لگی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے اس تھیلے کو فوراً پوسٹل اتھارٹی کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ تھیلہ وہاں کیسے پہنچا ہوگا؟ ایک اخباری نمائندے نے سوال کیا۔ فی الحال تو نہیں۔ پوسٹل آفس کے پرانے ریکارڈ کے مطابق آج سے 10 سال قبل تہران سے زاہدان جانے والی ایک میل ٹرین کی ڈاک بوگی میں موجود ڈاک کے تھیلوں میں سے ایک میں ڈاک کم پائی گئی تھی، یعنی تقریباً سارے کے سارے رجسٹر شدہ لفافے غائب تھے۔ یہ ڈاک چونکہ 9 روز سے 3-4 دن قبل کی تھی، اس لیے ان لفافوں میں قیمتی مواد بند تھا، اور جس کے نتیجے میں پوسٹل اتھارٹی کو تقریباً 3,500 تومان کے دعوے مختلف افراد کو ادا کرنے پڑے تھے، اور جہاں تک میں اندازہ لگا سکا ہوں یہ ساری ڈاک وہی تھی جو اس تھیلے سے غائب ہو گئی تھی۔ لیکن جناب، ہمارا سوال یہ تھا کہ آخر یہ تھیلہ میل ٹرین کی بوگی سے نکل کر ایک اجاڑ اور سنسان جگہ کیسے پہنچا؟ ایک اور اخباری نمائندے نے سوال کیا۔ پوسٹل انسپیکٹر یہ سن کر مسکرایا اور بولا، میں ایک چھوٹی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ سب کیوں کر ہو سکا ہوگا، لیکن میں ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ تفصیل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں خفیہ رکھی گئی تھی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی اسے صرف اپنے تک ہی محدود رکھیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا، اور تمام افراد کی جانب یقین دہانی کے بعد اس نے کہا، ہمارے ریکارڈ اور اس تھیلے پر لگی ہوئی چٹ کے مطابق 22 دسمبر 1955 کو مذکورہ ٹرین کی پوسٹل بوگی کا انچارج شبیر نامی ایک کلرک تھا، جو پچھلے 25 برس سے نہایت ہی ذمہ داری سے اپنے فرائض کا انجام دیتا رہا تھا۔ تو اس کلرک سے پوچھ گچھ کی گئی ہوگی؟ ایک اخباری نمائندے نے پوچھا۔ یقیناً کی جاتی، انسپیکٹر نے کہا، لیکن مشکل یہ آ پڑی تھی کہ شبیر نے 22 دسمبر کو، یعنی اس ڈاک کے غائب ہونے کے دوسرے ہی دن، اپنی کن پٹی پر گولی مار کر خودکشی کر لی تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کسی نے سکوت توڑا۔ پھر آپ نے مرحوم کی بیوہ سے بھی پوچھ گچھ کی ہوگی؟ ہاں، کی تھی، پوسٹل انسپیکٹر نے قدرے پھنستی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے سینے میں پیدا ہونے والی کسی تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخرکار اس نے کہا، وہ عورت اب بھی وہیں رہتی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق اس کا شوہر اپنے ایک بچے کی بیماری کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا تھا۔ وہ میری ذاتی معلومات کے مطابق شبیر کے خودکشی کرنے کے چند ماہ بعد وہ بچہ بھی، جس کے پھیپھڑوں کو تپد قدیمک کی طرح چاٹ گئی تھی، انتقال کر گیا تھا۔ اب ان خطوط کا کیا کیا جائے گا؟ روزانہ اطلاعات کے نمائندے نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ انسپیکٹر نے ایک طویل سانس لینے کے بعد کہا، اب محکمہ اپنا فرض ادا کرے گا۔ حالانکہ ان تمام خطوط کے دعووں کی ادائیگی کر دی گئی تھی، لیکن یہ تمام خطوط اب بھی بہتر حالت میں ہیں، اور خط بہرحال ایک امانت ہوتی ہے، اس لیے ان کو ان کے پتوں پر روانہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک انہی دنوں میں ایک عالیشان کوٹھی میں خانم رخشندہ اپنے شوہر عباس مشہدی کو جگانے خوابگاہ میں گئی، تو اس کے شوہر نے بیدار ہوتے ہی اسے اپنی آغوش میں کھینچ لیا۔ مشہدی کی عمر 45 سال تھی، جبکہ رخشندہ اپنی عمر کے 40ویں سال میں تھی، لیکن دونوں کی امنگیں اب بھی جوان تھیں۔ دونوں اب بھی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، جس طرح آج سے 25 سال قبل کالج کے زمانے میں۔ ارے چھوڑیے بھی، کافی صبح ہو چکی ہے، رخشندہ نے شرما کر کہا۔ کیوں، کیا صبح کے وقت محبت نہیں کی جاتی؟ مشہدی اس کے رخسار پر مہر محبت ثبت کرتے ہوئے بولا۔ رخشندہ چند لمحے خاموش رہی تو مشہدی نے پوچھا، کیا سوچنے لگی؟ سوچ رہی ہوں مشہدی، اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں مر گیا تو تم تہران کی امین ترین بیواؤں میں سے ایک ہوگی۔ نہیں، میں خودکشی کر لوں گی، رخشندہ نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ یقین جانیے، جس دن بھی میں آپ کی محبت سے محروم ہوئی تو خودکشی کر لوں گی۔ اچھا، مشہدی نے بستر سے اترتے ہوئے کہا، لیکن فی الحال تو میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ویسے آج تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ کبھی کبھی برے خیالات ذہن کو پراگندہ کرنے لگتے ہیں، اور میں سوچنے لگتی ہوں کہ اگر ہمارے حالات میں ذرا بھی تبدیلی پیدا ہو گئی تو میں اسے کیسے برداشت کر سکوں گی؟ مشہدی ہنسا اور بولا، ارے پگلی، اس لیے تو میں نے اپنا اور تمہارا بیمہ بڑے باری پریمیم سے کروایا ہے، تاکہ خیر اب اس قصے کو ختم کرو، مجھے ٹھیک 11 بجے اپنی کمپنی کے ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں شرکت کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ غسل خانے کی طرف چل دیا۔ رخشندہ اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد خوابگاہ کے باغیچہ کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔
باہر باغیچہ میں عدی مالی کام کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر کی سجاوٹ پر رشک آتا تھا۔ گھر کیا تھا؟ گویا جنت کا نمونہ تھا۔ رخشندہ تو کم از کم اسے جنت ہی سمجھتی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ آج سے 25 سال قبل وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، جہاں اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب عباس مشہدی سے اس کی شادی ہوئی تھی تو وہ بہت غریب تھا۔ وہ خود بھی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ دونوں کالج میں تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن شادی کے بعد تو وہ اور بھی غریب ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ گٹیا سے ایک تنگ و تاریک مکان میں رہنے پر مجبور تھے۔ لیکن اس نے مشہدی سے کبھی اس کی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ ہر حال میں شاکر تھی۔ البتہ اس کے دل و دماغ میں ایک وسیع و عریض عمارت کا تصور ضرور بسا ہوا تھا، جس کے اطراف باغیچہ بھی تھا اور اس میں رنگ برنگے پھول بھی کھلتے تھے، چڑیاں بھی چہچہاتی تھی، اور وہ زرق برق پوشاک زیبتن کیے ہوئے ملازموں کو ہدایت دیتی تھی، اور اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک خوبصورت سی کار میں بیٹھ کر گھومنے نکل جایا کرتی تھی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اس کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، اور پھر ہوا بھی یہی۔ اس کے شوہر عباس مشہدی کی آمدنی میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ جس طرح ان کے دن پھرے تھے، آج بھی اسے سوچ کر حیرت ہوتی تھی۔ جس جنت کو آج سے 10 سال قبل تصور میں دیکھا کرتی تھی، اب وہ حقیقی طور پر اس میں رہ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے عباس مشہدی نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو جان من؟ اپنی جنت۔ مشہدی ہنسا اور بولا، 4 ایکڑ زمین پر تعمیر شدہ جنت، جس میں صرف ایک مالی عدی کام کر رہا ہے۔ میرے لیے یہی جنت ہے جان من۔ رخشندہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر مشہدی کے رخسار پر رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ دیوار پر لگے ہوئے کلاک نے 9 بجائے تو مشہدی نے چونک کر کہا، اوہ مجھے جلدی آفس جانا ہے، چلو ناشتہ کر لیں۔ مشہدی نے لباس تبدیل کیا، پھر وہ دونوں باہوں میں باہیں ڈالے عمدہ قلین سے ڈھکے ہوئے زینے سے اتر کر نیچے ہال میں آ گئے، جہاں میز پر ناشتہ تیار تھا۔ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ اوپر سے گل چہر بھی اتر آئی۔ یہ ان کی نوجوان لڑکی تھی۔ اس نے والدین کو سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جیتی رہو بیٹی، مشہدی نے کہا، آج تو ہماری بیٹی بالکل دلہن لگ رہی ہے۔ کیوں رخشندہ؟ ابو ہم آپ سے نہیں بول لیں گے۔ ہاں، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی؟ مشہدی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آج نہیں تو کل تم ضرور کسی نہ کسی کی دلہن بنو گی، لہذا اس میں برا ماننے کی کون سی بات ہے؟ دیکھیے امی ابو کو سمجھا لیجیے۔ ارے ہاں، مجھے خوب یاد آیا، رخشندہ نے کہا، آج مجھے بازار شاپنگ کے لیے جانا ہے، تم چلو گی نا میرے ساتھ؟ کیوں نہیں امی، ضرور چلوں گی۔ میرے خیال سے تم پرسوں ہی کافی خریداری کر چکی ہو رخشندہ، مشہدی نے کہا۔ بلا ضرورت خریداری سے فائدہ، فضول خرچی بری چیز ہے۔ گل چہر نے گور کر اپنے ابو کو دیکھا۔ خود رخشندہ کو مشہدی کے اس جملے پر تعجب ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے خرچ کرنے پر کبھی تنقید نہیں کی تھی۔ اب کفایت شعر کب سے ہو گئے ابو؟ گل چہر نے پوچھا۔ اچھائی کو اپنانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا بیٹی، تم ریڈیو پر روزانہ سنتی ہوگی کہ تومان بچائیے کل آپ ہی کے کام آئیں گے، مشہدی نے کہا، اور پھر تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ رخشندہ کو ایک مسکراہٹ اور نظر آئی۔ یہ مسکراہٹ گل چہر کے بڑے بھائی شہریار کی تھی۔ وہ سامنے آتش دان کے مینٹل پیس پر رکھے فوٹو میں لیفٹیننٹ کی وردی پہنے مسکرا رہا تھا۔ یہ میری چھوٹی سی جنت ہے، خدایا اسے سدا یوں ہی آباد رکھنا۔ رخشندہ نے دل ہی دل میں دعا مانگی۔ گل بیٹی، ذرا آج کا اخبار تو دینا، ذرا سرخیوں پر نظر ڈال لوں، مشہدی نے ناشتہ ختم کرنے کے بعد کہا۔ گل چہر نے اخبار پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، ابو ایک خبر تو آپ ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے بیٹی؟ اسی حسین مہری نامی کلرک کے متعلق جو کبھی آپ کی کمپنی میں ملازم تھا اور جس پر خزانچی علی اکبر کو قتل کرنے اور 1 لاکھ تومان کی رقم لے کر فرار ہونے کا الزام تھا۔ یکایک رخشندہ نے اپنے شوہر عباس مشہدی کے سرخ و سفید چہرے پر زردی مائل سیاہی پھیلتے ہوئے دیکھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب بھی اس کے سامنے علی اکبر کا نام لیا جاتا یا از خود اسے یاد آ جاتا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا اور بے چینی کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ رخشندہ نے محسوس کیا تھا کہ جیسے مشہدی 10 سال پرانے واقعہ کو یاد کر کے ایک انجانے سے کرب میں مبتلا ہو جاتا ہو، شاید اس لیے کہ محض اسی کی وجہ سے بیچارے حسین مہری کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ مشہدی اس وقت اپنی کمپنی میں حسین مہری ہی کی طرح ایک معمولی کلرک تھا۔ ایک رات اس نے دفتر کی بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں ایک شخص کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے اپنے ہاتھ میں چمڑے کا بھاری تھیلا سنبھال رکھا تھا۔ یہ قتل کی واردات کے فوراً بعد کی بات تھی۔ ایک پولیس کے سپاہی نے اس بھاگتے ہوئے شخص کا تعاقب بھی کیا تھا، لیکن وہ شخص تھیلے سمیت دریا کی جانب بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔
عباس مشہدی کو شہادت کے لیے عدالت میں طلب کیا گیا اور اس کے بیان کے مطابق تھیلا لے کر بھاگنے والا شخص اس کمپنی کا ایک کلرک حسین مہری تھا۔ یوں بھی حسین مہری کے خلاف کافی شہادتیں موجود تھیں، لیکن عباس مشہدی کی شہادت چونکہ عینی تھی اس لیے وہ فیصلہ کن ثابت ہوئی تھی، اور اس طرح حسین مہری کو، جو کہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا، عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ حسین مہری کو عمر قید ہو جانے کے بعد عباس مشہدی بڑا اداس سا رہا کرتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ حسین مہری کو محض میری شہادت کی وجہ سے عمر قید ہوئی، بھلا وہ اس واقعہ کو کیوں کر بلا سکتا تھا؟ رخشندہ اپنے شوہر کی حساس طبیعت سے بخوبی واقف تھی۔ اس کے خیال میں ملامت کرنے کی گنجائش یقیناً موجود تھی، لیکن اس نے بارہا مشہدی کو یہ سمجھایا تھا کہ حسین مہری چونکہ قتل اور لوٹ جیسے جرائم کا مرتکب ہوا تھا اس لیے وہ اسی سزا کا مستحق تھا، لیکن مشہدی کو اپنی بیوی کی اس تشفی سے کبھی سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی اس کے سامنے حسین مہری کا نام لیا جاتا، اس کے چہرے پر پرسرار کرب کی علامتیں ظاہر ہو جاتی، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا، اور ایسے ہی مواقع پر رخشندہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ کیا یہ وہی عباس مشہدی ہے جو اس کا شوہر ہے اور جسے وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حسین مہری کے نام کو کسی عصب سے کم نہیں سمجھتی تھی، جو نہ صرف اس کے شوہر پر بلکہ پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ خود پر کافی حد تک قابو پا لینے کے بعد مشہدی نے گل چہر سے کہا، اور کیا لکھا ہے بیٹی؟ شہنشاہ نے اس کی معافی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے، گل چہر نے پڑھ کر سنایا۔ مشہدی نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور بے خیالی کے سے انداز میں بولا، شاید یہ دوسری بار اس کی معافی کی درخواست مسترد کی گئی ہے، ذرا اخبار مجھے دینا۔ وہی پرانی کہانی تھی۔ کلرک حسین مہری کی بیوی آذر شیوا، جسے اپنے شوہر کی بے گناہی کا پورا یقین تھا، اس کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پتہ بھی لکھا تھا جہاں وہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ خبر میں مزید لکھا تھا، رحم کی درخواست کے جواب میں حسین مہری سے کہا گیا ہے کہ تا وقت یہ کہ وہ غائب کی ہوئی 1,00,000 تومان کی رقم مہیا نہیں کر دیتا، معافی دینے کے سوال پر غور نہیں کیا جائے گا۔ ادھر قیدی کا بیان تھا کہ وہ بالکل بے قصور ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ نہ تو اس نے علی اکبر کو قتل کیا ہے اور نہ ہی وہ اس 1,00,000 کی رقم کے متعلق کچھ جانتا ہے۔ رخشندہ نے بھی یہ سب کچھ پڑھا اور اس کی نظروں میں عدالت کا وہ منظر گم گیا جب جج کے سوال پر گواہی کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے مشہدی نے نہایت مردہ آواز میں کہا تھا، ہاں تھیلا لے کر بھاگنے والا یہی شخص تھا حسین مہری۔ جی ہاں، مجھے پورا یقین ہے، یہ نام مجھے ابھی تک یاد ہے۔ آخرکار عباس مشہدی نے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا رخشندہ، میں ذرا گراج سے کار نکال لوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ پھر ہارن کی آواز سن کر رخشندہ پورٹیکو میں نکل آئی۔ وہ اپنے شوہر کو روزانہ اسٹیشن چھوڑنے جاتی تھی اور اس موقع پر امپالا کار خود ہی ڈرائیو کرتی تھی۔ راستہ میں اس نے مشہدی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب پہلی جیسی تازگی تھی۔ مشہدی نے کہا، ارے ہاں رخشندہ، خوب یاد آیا، آج شام کو میرا سامان پیک کر دینا۔ کیا پھر کہیں جانا ہے؟ ہاں، کل ایک کاروباری سلسلے میں مجھے زاہدان جانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کل صبح والی فلائٹ سے چلا جاؤں۔ مشہدی نے کہا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ اپنی کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کا نائب صدر تھا اور کاروباری سلسلے میں اکثر زاہدان جاتا رہتا تھا۔ زاہدان میں آپ کی کیا مصروفیت رہتی ہے؟ آپ نے آج تک مجھے اپنے کاروبار کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ آپ کسی کمپنی میں ایک اونچے عہدے پر فائز ہیں۔ رخشندہ نے کہا، لہجہ احتجاجی تھا۔ بھائی میں گھریلو خوشیوں میں تجارتی جھگڑے شامل نہیں کرنا چاہتا۔ رخشندہ نے گھوم کر مشہدی کی طرف دیکھا۔ کیا یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ 25 سال گزرنے کے بعد بھی میں آپ کے متعلق پوری معلومات نہیں رکھتی؟ مگر جانے من، یہ سب کچھ جاننا تمہارے لیے اتنا ضروری تو نہیں۔ رخشندہ اپنا نچلا ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ بلا شبہ اس کے شوہر کی سالانہ آمدنی 50,000 تومان سے بھی زیادہ تھی، جس کے بل بوتے پر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ آج سے 10 سال قبل کا وہ زمانہ نہیں بھولی تھی جب اس کا شوہر اپنی کمپنی میں حسین مہری ہی کی طرح کلرک تھا اور ہر وقت مالی پریشانی کا رونا رویا کرتا تھا۔ کیسی نا امیدی اور جنجلاہٹ ہوا کرتی تھی اس کے لہجے میں۔ مشہدی، آپ کو وہ زمانہ یاد ہے جب ہم بہت ہی غریب تھے؟ اس نے پوچھا۔ مشہدی چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں سامنے ونڈ شیلڈ پر تھیں، لیکن چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا تھا کہ یقیناً اسے اپنا وہ زمانہ اب بھی یاد ہے۔ اس نے نہایت پردرد لہجے میں کہا، رخشندہ، میں اس دور کی تلخ یادوں کو بھول جانا چاہتا ہوں، اس تذکرے کو میرے سامنے مت دہرایا کرو۔
حالانکہ رخشندہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر بہت حساس ہے اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ زمانے کو بھول جائے۔ اسے خود بھی وہ رات ابھی تک اچھی طرح یاد تھی جب مشہدی دیر سے گھر آیا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن امیز مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر اس نے کہا تھا، میں اب کوئی دوسرا کام کروں گا رخشندہ، 100 تومان کی کلرکی میں کچھ نہیں رکھا ہے، میں نے ایک اور راستہ اختیار کرنے کا ارادہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ کافی پوچھنے کے باوجود اس نے نہیں بتایا تھا کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر یہ اس کے چند روز بعد ہی کا واقعہ تھا جب وہ ایک رات اسی طرح اداس گھر میں داخل ہوا تھا۔ کیا بات ہے جان من؟ رخشندہ نے پوچھا تھا۔ میں بڑی پریشانی میں گر گیا ہوں رخشندہ، مجھے فوری طور پر 25,000 تومان کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ 25,000 تومان؟ رخشندہ نے حیرت سے دہرایا۔ وہ اسے مذاق سمجھتی تھی، لیکن مزید پوچھنے پر مشہدی نے اسے بتایا تھا کہ اس نے اپنے مختلف دوستوں سے 25,000 تومان قرض لے کر ایک کاروبار میں لگائے تھے، لیکن حکومت کی موجودہ پالیسی کی وجہ سے فوری طور پر منافع ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، جبکہ تقریباً تمام دوستوں نے رقم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ رخشندہ کو اس کا یہ جملہ بھی یاد تھا۔ مشہدی نے کہا تھا، کاش میں کسی طرح سے 25,000 تومان حاصل کر سکتا، اگر اس کے لیے مجھے کوئی ناجائز راستہ بھی اختیار کرنا پڑا تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک اپنے بازوؤں میں منہ چھپائے بیٹھا رہا تھا۔ اپنے شوہر کو اس قدر پریشان دیکھ کر رخشندہ تڑپ اٹھی تھی، لیکن آخرکار وہ ایک عورت تھی، اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ لیکن کچھ دنوں بعد مشہدی نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا تھا، یا پھر کوئی معجزہ رونما ہوا ہوگا۔ رخشندہ تو اسے معجزہ ہی سمجھنے پر مجبور تھی، کیونکہ چند ہی روز بعد اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی تھی۔ تومان کا ایک سیلاب تھا جو گھر میں گھستا چلا آ رہا تھا، لیکن کیسے اور کہاں سے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ البتہ اس کے پوچھنے پر مشہدی نے صرف اتنا ضرور کہا تھا، بھائی یہ بازار ہے اور اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کسے دیکھتے ہی دیکھتے مالدار کر دے۔ بس یوں سمجھ لو کہ میرا کاروبار چل پڑا ہے اور ہمارے ستارے گردی سے نکل آئے ہیں۔ پھر اس نے رخشندہ کو بازوؤں سے تھامتے ہوئے کہا، جان من، تم یہ فکر مت کرو کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، تم تو بس خرچ کرو اور اپنے دل کے ارمان نکال لو۔ بعد میں رخشندہ کو مشہدی کی زبانی مزید معلوم ہوا تھا کہ اسے اپنی ملازمت میں ترقی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ کلرک سے کمپنی کا حصہ دار ڈائریکٹر بن گیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد کمپنی کے نائب صدر کا انتقال ہوا تو اسے اس عہدے پر فائز کیا گیا تھا، اور اب اور جب کا فرق اس کے سامنے تھا۔ شاندار کوٹھی، امپالہ کار، خوبصورت باغیچہ اور ملازمین کی قطار۔ شہریار اور گل چہر نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لی تھی، اس کے خوابوں کی تعبیر اس کے سامنے تھی۔ لیکن آج کیا بات تھی؟ وہی مشہدی جو خوب خرچ کرو اور کل کی فکر مت کرو کا قائل تھا، آج کفایت شعری کا سبق دے رہا تھا۔ لو بھائی، اسٹیشن آ گیا، مشہدی نے کہا، اور رخشندہ کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ مشہدی نے رخشندہ کا رخسار چوما اور امپالہ سے اترتے ہوئے کہا، میں شام کو جلدی واپس آؤں گا، خدا حافظ۔ رخشندہ نے گھر واپس آ کر دم لیا ہی تھا کہ گل چہر نے اسے خبر دی، امی پوسٹ مین آ رہا ہے، شاید شہر یا بائی کا خط لایا ہے۔ ہو سکتا ہے، رخشندہ نے کہا۔ چند لمحے بعد ہی پوسٹ مین نے کال بیل بجا کر اپنی آمد کا اعلان کیا اور مسکراتا ہوا اندر چلا آیا۔ آداب بجا لاتا ہوں خانم رخشندہ اور بانو گل چہر، اس نے اپنا تھیلا نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے 2 خطوط رخشندہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ 2 لفافے تھے، جن میں سے ایک رخشندہ کی سوتیلی بہن کی طرف سے آیا تھا اور دوسرا ایک پرویزن اسٹور سے آیا تھا۔ گل بیٹی، اس میں تمہارے بھائی کا کوئی خط نہیں ہے، رخشندہ خطوط دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے علاوہ آج میں ایک خاص خط بھی لایا ہوں، پوسٹ مین نے مسکرا کر کہا۔ تب تو وہ یقیناً شہریار بھائی کا خط ہوگا، گل چہر نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، خط کسی اور کا ہے اور آپ کے والد عباس مشہدی کے نام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی وردی کی جیب سے زرد رنگ کا لفافہ نکالا اور رخشندہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ خط کسی نے آج سے 10 سال قبل آپ کے شوہر کو لکھا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ مسکرایا اور پھر بولا، بہرحال دیر آئد درست آئد۔ رخشندہ نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر اس پر لگی ہوئی مہر دیکھی۔ بے شک وہ آج سے 10 سال قبل یعنی 21 دسمبر 1955 کی تھی۔ اس کے علاوہ لفافے کے ایک کونے پر جلی حروف میں ڈیلیوری لیٹ لکھا ہوا تھا۔ پتہ پرانے مکان کا تھا، لیکن شاید کسی شناسا نے اسے یہاں کے پتے پر بھجوا دیا تھا۔ لفافے کی دوسری جانب بھیجنے والے کا پتہ نہیں لکھا تھا۔ اس نے پوسٹ مین سے اس غیر معمولی تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس نے میل ٹرین سے گم ہو جانے والے تھیلے کی کہانی سنائی اور لفافے کی طرف اس طرح دیکھنے لگا
جیسے چاہتا ہو کہ لفافہ اس کے سامنے ہی کھولا جائے۔ رخشندہ لکھنے کی میز پر گئی اور قلم تراش سے لفافہ چاک کرنے کے بعد اس میں سے برآمد ہونے والے کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگی۔ حالانکہ یہ خط مشہدی کے نام تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کی ڈاک دیکھنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ویسے بھی یہ خط لکھے جانے کے 10 سال بعد موصول ہوا تھا، اس لیے اس خط کے مضمون کو پڑھنے کا اشتیاق پیدا ہونا لازمی تھا۔ سب سے پہلے رخشندہ کی نظر جس چیز پر پڑی وہ لکھنے والے کا پتہ تھا، 21 ابو علی سینا روڈ، تہران، اور خط کا مضمون یہ تھا: عباس مشہدی، تم علی اکبر کے قتل کا الزام حسین مہری کے سر تھوپنے میں کامیاب ضرور ہو گئے ہو، لیکن تم میری آنکھوں میں دھول نہ جونک سکو گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں علی اکبر کو قتل کرتے اور رقم لے کر بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنا منہ بند رکھوں تو 6 دن کے اندر 25,000 تومان اوپر لکھے ہوئے پتہ پر پہنچا دو۔ بصورت دیگر حسین مہری کی جگہ تم جیل میں نظر آؤ گے۔ اصغر۔ خط پڑھنے کے دوران رخشندہ نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ اس کے چہرے سے کسی قسم کے تاثرات عیاں نہ ہونے پائیں، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہی تھی۔ اس نے لفافہ بند کرنے کے بعد اسے جیب میں رکھ لیا اور پوسٹ مین کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ شاید خط کے مضمون کے متعلق جاننے کے لیے بے چین تھا۔ امی کس کا خط ہے؟ گلچہر نے پوچھا۔ تمہارے ابو کے ایک دوست اصغر صاحب کا خط ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کچھ دن ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے آ رہے ہیں اور آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ اس نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ بس؟ گلچہر نے کہا۔ ساتھ ہی پوسٹ مین کے چہرے پر بھی بوریت کے آثار نظر آئے۔ وہ شاید اس 10 سال پرانے لفافے سے کوئی دھماکہ خیز تحریر نکلنے کی توقع رکھتا تھا۔ اچھا خانم رخشندہ، خدا حافظ، اس نے اپنا تھیلا سنبھالتے ہوئے کہا۔ شام کو اصغر صاحب کھانے پر آئیں تو انہیں میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ رخشندہ نے ایک طویل سانس لی۔ اوہ میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوچا۔ اچانک باہر سے کار کے ہارن کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی گلچہر نے کہا، امی ہوشنگ آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا، اس نے کہا۔ اتنے میں ہوشنگ بھی اندر آ چکا تھا۔ یہ ایک 25 سالہ تعلیم یافتہ نوجوان تھا اور گلچہر کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ گلچہر بھی اسے پسند کرتی تھی، اسی لیے رخشندہ اسے اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ مشہدی کا بھی یہی خیال تھا۔ ان دونوں کے باہر جاتے ہی رخشندہ کو تنہائی کا شدید احساس ہوا۔ خط کا متن ایک بار پھر اس کے ذہن میں کچوکے لگانے لگا۔ کیا میں مشہدی کو اس کے دفتر ٹیلی فون کر کے اس خط کے بارے میں بتا دوں؟ اس نے سوچا۔ لیکن اصغر، یہ نام اس نے کہاں سنا تھا؟ اور پھر جو کچھ اس نے لکھا ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اس کا سر چکرانے لگا اور وہ تازہ ہوا لینے کے لیے باغیچہ میں جا نکلی۔ مالی نے بڑے ادب سے سلام کیا اور اس کی توجہ پھولوں کی اس کیاری کی طرف دلانے لگا، جس میں زرد رنگ کے بڑے بڑے گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ رخشندہ نے بڑے شوق سے زرد گلاب کی کلمیں لگوائی تھی، لیکن مالی اس وقت جو کچھ کہہ رہا تھا اسے قطعی نہیں سنائی دے رہا تھا، اور اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے ضرور دیکھ رہی تھی، لیکن آواز اسے بالکل سنائی نہیں دے رہی تھی۔ البتہ ایک اور آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، یہ جھوٹ ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ضرور کسی نے مذاق کیا ہے، کسی اصغر نامی شخص نے مشہدی کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ لیکن اگر یہ مذاق ہے تو بہت ہی خطرناک ہے، اور اگر یہ سچ ہوا تو… بہت دنوں سے آقائے مشہدی باغیچہ میں نہیں آئے خانم، اسے مالی کی آواز سنائی دی۔ ممکن ہے انہیں پھول پسند نہ ہو، اس نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ عجیب بات ہے خانم، مالی نے آہستہ سے کہا۔ کچھ دیر بعد رخشندہ نے خود کو اپنے کمرے میں کھڑا ہوا پایا۔ وہ آرام دہ کرسی کی طرف بڑھی اور اس پر دب سے بیٹھ گئی۔ میرا شوہر قاتل ہے؟ نہیں، میں ایسے واقعات خیال کو اپنے دماغ میں نہیں بسنے دوں گی، ورنہ تباہی اور بربادی میرا مقدر بن جائے گی، اس نے سوچا۔ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کے دماغ کا وہ پرسرار دروازہ تھوڑا سا کھل ہی گیا، اور آج سے 10 سال پیشتر کی یادداشت کسی کالے ناگ کی مانند پھنکارتی ہوئی اس دروازے سے باہر نکل آئی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے عدالت کے اس کمرے کا منظر گھومنے لگا۔ کلرک حسین مہری مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا، ایک مایوس چہرہ جس پر موت کی سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس نے بوکھلا کر چاروں طرف دیکھا۔ کمرہ تو خالی تھا، پھر یہ کیسی آوازیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھیں؟ اسے حسین مہری کی بیوی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ میرا شوہر بے قصور ہے، خدا کے لیے اس پر رحم کرو، اس کے بچوں پر ترس کھاؤ، وہ قاتل اور الٹیرا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی۔ پھر اس نے مشہدی کو عدالت میں دیکھا۔
وہ گواہی کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ ہاں میں نے اچھی طرح دیکھا تھا، تھیلا لے کر بھاگنے والا حسین مہری ہی تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ رخشندہ نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا اور اپنے کان بند کر لیے۔ اوہ مشہدی، یہ سب کیا ہے، یہ سب کیا ہے؟ وہ سوچتی رہی۔ پھر اسے یاد آیا کہ مشہدی نے سفر کے لیے سامان پیک کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ ہاپ گاہ میں گئی اور ہوائی سفر کے لیے ضروری سامان چمڑے کے سوٹ کیس میں بند کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ کاروباری نوعیت کے دورے پر جانے کے لیے اس کے شوہر کو کس قسم کی چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ آخرکار شام ہوئی اور وہ اپنے شوہر کو لینے کے لیے ٹرین کے آنے سے 5 منٹ پہلے ہی اسٹیشن پر جا پہنچی اور امپالہ میں بیٹھ کر ہی اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے قریب ہی زرین رضا اپنی کار میں بیٹھی تھی، وہ بھی شاید اپنے شوہر کو لینے آئی تھی۔ رخشندہ کو یاد آیا کہ اس کے شوہر رضا سے مشہدی کے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ حصص کی خرید و فروخت میں دونوں ایک دوسرے پر بڑا بھروسہ کرتے تھے۔ کیا بات ہے خانم رخشندہ، بڑی اداس نظر آ رہی ہیں آپ؟ اسے زرین رضا کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑی۔ ہاں بڑی تھکن محسوس کر رہی ہوں، اس نے کہا۔ کچھ دیر تک دونوں میں جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا، پھر رخشندہ اس وقت چونکی جب اس کے کانوں میں تہران سے آنے والی لوکل ٹرین کی سیٹی کی آواز آئی۔ وہ اپنے شوہر کو دیکھنے لگی جو اپنے ہاتھ میں سیاہ چمڑے کا بیگ اٹھائے مسافروں کی بھیڑ سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا۔ ہیلو رخشندہ، تمہارا دن کیسا گزرا؟ مشہدی نے امپالہ کا دروازہ کھول کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بہت بور، اور آپ کا؟ بہت بور، بالکل تمہاری طرح سے، مشہدی نے ہنس کر کہا۔ رخشندہ بھی مسکرائی تھی مگر اس کا دھیان سامنے تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گاڑی ٹریفک کی بھیڑ سے نکل جائے تو وہ اسے اس حد کے بارے میں بتائے گی۔ آج کوئی خاص ڈاک تو نہیں آئی تھی میرے نام؟ مشہدی نے اچانک پوچھا اور رخشندہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، اس نے کہا، چند بل اور میری بہن کا ایک خط تھا اور بس۔ رخشندہ نے وقتی طور پر جھوٹ بول دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت وہ تھکا ہوا ہوگا، اس لیے وہ رات کے کھانے کے بعد اس سے حد کا تذکرہ کرے گی۔ جیسے ہی امپالہ کوٹھی میں داخل ہوئی، مشہدی نے کہا، شاید کوئی ملاقاتی آیا ہے۔ ایک کھٹارا قسم کی کار پورٹریکو سے قدرے ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی، جس کی پچھلی ونڈ شیلڈ پر موٹے الفاظ میں پریس کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ اخبار والوں کو میرے یہاں کیا ضرورت پڑ گئی؟ مشہدی نے کہا۔ رخشندہ کا دل پھر تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ امپالہ سے اتر کر دونوں ڈرائنگ روم میں پہنچے تو یہاں ایک ادھیڑ عمر کا صحت مند شخص بیٹھا ہوا نظر آیا۔ وہ انہیں دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور بولا، آقائے عباس مشہدی، میں بے وقت تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں۔ مجھے شہرازی کہتے ہیں اور میں روزنامہ اطلاعات کا نمائندہ ہوں۔ فرمائیے۔ مشہدی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم اس ڈاک کے تھیلے کا متعلق ایک مضمون چھاپ رہے ہیں جو پچھلے دنوں حیرت انگیز طریقہ سے ملا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اس مضمون کو دلچسپ بنانے میں آپ بھی ہماری مدد کریں گے۔ میں سمجھا نہیں آقائے شہرازی، مشہدی نے کہا۔ رخشندہ قریبی صوفے پر بیٹھ کر کانپنے لگی۔ اوہ، دراصل ہم ان خطوط کی نقل حاصل کر رہے ہیں جو 10 سال کے طویل عرصہ کے بعد لوگوں کو ملے ہیں۔ مقصد صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک خط جو آج سے 10 سال قبل لکھا گیا تھا اب مکتوب علیہ کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ آیا اس میں لکھی ہوئی باتیں یا اطلاعات مکتوب علیہ کے لیے اب بھی اہم ہیں یا نہیں؟ کئی خطوط میں سے بڑا دلچسپ قسم کا مواد برآمد ہوا ہے۔ مثلاً آج سے 10 سال قبل کسی کاظم رضا نے اپنے والدین کو اپنے ہونے والے بچے کی پیدائش کی اطلاع دی تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اب تک اس کے یہاں 6 بچے ہو چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کو جو خط موصول ہوا ہے اس میں بھی دلچسپ قسم کی بات لکھی ہوئی ہو۔ کیسا خط؟ مشہدی نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ رپورٹر شیرازی نے اچانک کچھ یاد کیا اور مسکرا کر بولا، اوہ، آپ شاید ابھی باہر سے آ رہے ہیں، اس لیے یقیناً آپ نے اپنی ڈاک نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ خط آج آپ کے یہاں ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ پھر اس نے رخشندہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، شاید آپ نے ابھی تک انہیں بتایا نہیں۔ مشہدی نے رخشندہ کو گور کر دیکھا اور کہا، تم نے تو کہا تھا کہ کوئی خاص ڈاک آج نہیں آئی۔ رخشندہ کے دل کی دھڑکن کچھ اور زیادہ تیز ہو گئی۔ اسے صورتحال کے اس قدر نازک ہو جانے کی امید نہیں تھی۔ اب وہ کیا کرے؟ کاش وہ مشہدی کو اس خط کا متعلق راستہ میں ہی بتا دیتی تو وہ یقیناً کوئی مناسب راہ نکال لیتا۔ رخشندہ، وہ خط کہاں ہے؟ اس کے کانوں میں مشہدی کی آواز آئی۔ میرے پاس ہے، اس نے بمشکل تمام کہا۔ کہاں سے آیا ہے؟ مشہدی نے پوچھا۔ اصغر کے یہاں سے۔ اصغر؟ مشہدی تقریباً اچھل پڑا۔ آقائے مشہدی، کیا آپ بتائیں گے کہ یہ اصغر صاحب کون ہے اور انہوں نے اپنے خط میں کیا لکھا ہے؟ رپورٹر نے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آقائے مشہدی کہ ہم مکمل رازداری سے کام لیں گے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس خط کے متعلق کچھ نہیں بتا سکتا، مشہدی نے خشک لہجے میں کہا۔ دیکھیے آقائے مشہدی، ہم صرف عوام کی دلچسپی کی خاطر آپ تشریف لے جا سکتے ہیں آقائے شیرازی،
یہ درست ہے کہ خط 10 سال بعد موصول ہوا ہے، لیکن اس کا متن جاننے کے لیے آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ رپورٹر سخت شرمندہ تھا، شاید اسے اس قدر روکھے جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ اپنا سرخ چہرہ لیے ہوئے مشاہدی کو گورتا ہوا باہر نکل گیا۔ پھر رخشندہ اسے اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ اپنی کار میں بیٹھ کر ان کی کوٹھی سے باہر نہیں نکل گیا۔ تم نے مجھے ٹیلی فون پر اس حد کے متعلق کیوں نہیں بتایا رخشندہ؟ مشاہدی نے بگڑتے ہوئے کہا۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ اس حد کے متعلق آپ سے ٹیلی فون پر گفتگو کروں، کیونکہ ٹیلی فون پر کی جانے والی گفتگو کو کہیں سے بھی سنا جا سکتا ہے۔ تو اسٹیشن سے یہاں تک کہ راستے میں تم بتا سکتی تھی۔ آپ تھکے ہوئے تھے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا تھا کہ رات کے کھانے کے بعد تم نے بہت پڑھا تو نہیں؟ پڑھ لیا ہے، خوب، مشاہدی نے خشک اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایک خط میں تمہارے شوہر کو قاتل گردانا گیا ہے اور تم ہو کہ مجھ کو کھانے کے بعد بتاؤ گی؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس خط میں آپ کو قاتل گردانا گیا ہے جبکہ آپ نے اسے ابھی تک پڑھا نہیں؟ رخشندہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ رخشندہ کے اس سوال پر مشاہدی ایک دم نرم پڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کہاں ہے وہ خط؟ رخشندہ نے اپنی جیب سے لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ مشاہدی نے اس خط کو بغور پڑھا اور جلدی سے بولا، کسی اور نے تو یہ خط نہیں پڑھا؟ نہیں۔ یہ سن کر مشاہدی نے ایک طویل سانس لی، گویا بہت بڑی مصیبت سے جان چھوٹ گئی ہو۔ وہ قریبی آرام کرسی میں گر پڑا اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا بڑبڑایا، خدایا اگر یہ خط کسی دوسرے کے ہاتھ لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ رخشندہ خاموش رہی، وہ بددستور فرش کو گور رہی تھی۔ تم خاموش کیوں ہو گئی رخشندہ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ یعنی؟ مشاہدی نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا یہ سچ ہے مشاہدی؟ رخشندہ نے خود کو کہتے ہوئے سنا۔ مشاہدی خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بالکل ویسی ہی سیاہی پھیل گئی تھی جیسی کلرک حسین مہری کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ البتہ اس وقت اس کی آنکھوں سے جلاہٹ کے آثار بھی نمایاں تھے۔ خاموشی بھی ایک جواب ہے مشاہدی، رخشندہ نے کہا۔ کیا میں ایسا ہی سمجھ لوں؟ نہیں رخشندہ، مشاہدی نے جلدی سے کہا۔ فی الحال تو میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن تم خود بتاؤ رخشندہ، کیا تمہارے خیال میں یہ سچ ہو سکتا ہے؟ رخشندہ خاموش رہی۔ جواب دو رخشندہ، مشاہدی نے اسے پھر مخاطب کیا۔ کیا تمہارا شوہر قاتل ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا شوہر اتنا بد کردار ہے کہ وہ قتل اور ڈاکے جیسے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھے؟ رخشندہ خاموش رہی۔ بولو رخشندہ، تمہارا شوہر تم سے جواب طلب کر رہا ہے، مشاہدی نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا۔ رخشندہ کے کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے آبشار کے دامن میں کھڑی ہو اور اس کا شوہر اس کے کانوں کے پردے پھاڑے دے رہا ہو۔ اچانک اس نے اپنی کلائی میں شدید قسم کا درد محسوس کیا اور وہ بلبلا اٹھی۔ نہیں مشاہدی، میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتی، اس نے کہا۔ پھر تم نے مجھ سے ایسا سوال کیوں کیا تھا؟ اوہ خدا کے لیے میری کلائی تو چھوڑیے، نہیں تو ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اوہ، مشاہدی نے چونک کر اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے کہا۔ بے خیالی میں مجھے خیال نہیں رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دو رخشندہ۔ رخشندہ کی غزالی آنکھوں سے گرم گرم آنسوؤں کے قطرے امڑ پڑے۔ پھر جب مشاہدی نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر بینچا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد مشاہدی نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ رخشندہ، اس خط کے متعلق جو بات بھی میرے علم میں ہے میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اتنی جلدی تم نے اس حد پر کیسے یقین کر لیا۔ خیر تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اصغر کبھی میری کمپنی میں رات کا چوکیدار تھا۔ تمہیں شاید یاد ہو کہ جس دن حسین مہری کو سزا سنائی گئی تھی تو عدالت کے کاریڈور میں بھی مجھے ایک شخص نے روک کر کہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں یاد آیا یا نہیں؟ رخشندہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ حقیقت میں اسے یاد آ گیا تھا، حالانکہ یہ بات آج سے 10 سال پہلے کی تھی۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ اصغر ہی تھا جو بعد میں بلیک میلر ثابت ہوا تھا۔ یعنی وہ عدالت کے کاریڈور میں مجھے ایک طرف لے گیا تھا اور مجھ سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ پھر جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس کے جواب میں اس نے وہی بات کہی تھی جو اس خط میں لکھی ہے، لیکن اسے یہ سب کچھ کہنے کی ہمت کیوں کر ہوئی پتہ نہیں، مشاہدی نے کہا۔ یہ بات ضرور اس کے علم میں تھی کہ واردات کے وقت اور ٹائم کی وجہ سے میں بھی آفس میں موجود تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس نے یہ سوچا ہوگا کہ وہ مجھ پر خزانچی کو قتل کرنے کا الزام لگانے کی دھمکی دے کر کچھ رقم اینٹھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے کتنی رقم کا مطالبہ کیا تھا؟ رخشندہ نے پوچھا۔ 25,000 تومان۔ میرے خدا، رخشندہ نے کہا، مجھے یاد ہے مشاہدی، ہم اس وقت بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے اور اس کمبخت نے یہ تک نہ سوچا کہ ایک غریب کلرک 25,000 کی رقم کہاں سے لائے گا۔ پھر تم نے اسے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے پہلے تو نرم الفاظ میں اس سے کہا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن جب اس نے اپنا مطالبہ پھر دہرایا تو میں نے سخت الفاظ میں اسے خبردار کیا تھا کہ میں پولیس کو رپورٹ کر دوں گا کہ وہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر وہ چپ ہو گیا تھا اور میں سمجھا تھا کہ معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فوری طور پر وہ اپنا مطالبہ ہاتھ میں دہرائے گا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ وہ خط مجھے 10 سال بعد موصول ہوا۔
اگر یہ خط مجھے اسی وقت مل جاتا تو یقین جانو میں اس معاملہ کو پولیس کے سامنے ضرور رکھ دیتا۔ تو کیا اس 10 سال کے عرصہ میں اصغر نے آپ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا؟ قطعی نہیں، وہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا، اور اس کا اس طرح خاموش ہو جانا ہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل تھی۔ اور وہ تمہارا بھی یہی خیال ہونا چاہیے، کیوں؟ ہاں، رخشندہ نے کہا، بشرط یہ کہ کلرک حسین مہری کے خلاف دی جانے والی شہادت۔ ہاں کہو۔ میں اب بھی یہی کہوں گا کہ حسین مہری کے خلاف دی جانے والی شہادت بالکل درست تھی۔ اس نے جو جرم کیا تھا اس کے لحاظ سے وہ اسی سزا کا مستحق تھا۔ رخشندہ نے محسوس کیا کہ مشہدی پھر غصے میں بھر گیا، اور اس نے کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی شہادت جھوٹی تھی۔ تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم ایسا ہی سمجھتی ہو۔ مشہدی نے کہا، نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، اور آپ یہ سمجھنے پر کیوں مصر ہیں کہ کوئی آپ کی شہادت کو جھوٹا سمجھ رہا ہے؟ البتہ میں صرف اس وجہ سے الجھن میں ضرور مبتلا ہوں کہ آپ کی شہادت اس قدر مضبوط ہونے کے باوجود اصغر نے آپ کو بلیک میل کرنے کی جرت کیوں کر کی؟ مشہدی چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اب اس کے چہرے پر غصے کے آثار بھی نہیں تھے۔ وہ اٹھ کر رخشندہ کے قریب آیا اور اس کے بازوؤں کو تھام کر بولا، رخشندہ، واقعی یہ بات تمہیں الجھن میں ڈال سکتی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے، اب سے چند لمحے پہلے میں نے تمہیں جھڑک دیا تھا۔ تم خود سوچو رخشندہ کہ اگر میں یہ جانتے ہوئے کہ حسین مہری مجرم ہے عدالت میں شہادت نہ دیتا اور خاموش رہتا تو کیا یہ بھی ایک گناہ کا کام نہیں ہوتا؟ یہ اور بات ہے کہ اس کے نتیجہ میں اس عمر قید ہو گئی، جس کا مجھے خود بھی بے حد افسوس ہے۔ رخشندہ اپنی خشک آنکھوں سے مشہدی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مشہدی نے کہا، گویا اب تم میری طرف سے مطمئن ہو؟ بالکل، بس تو پھر اس حد کو بھول جاؤ کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ کیا سمجھی؟ مشہدی نے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی مشہدی، لیکن ایک بات اور۔ پوچھو۔ اس اصغر والے قصے کو آپ نے 10 سال تک مجھ سے کیوں چھپائے رکھا؟ رخشندہ نے پوچھا۔ مشہدی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، مجھے تمہاری ذہانت پر فخر ہے رخشندہ، لیکن یقین جانو میں تم سے اس بات کا تذکرہ کر کے تمہیں الجھن میں مبتلا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اصغر دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ رخشندہ خاموش ہو رہی، حالانکہ وہ اپنے شوہر کی تکالیف اور پریشانیوں میں برابر کا حصہ چاہتی تھی۔ اچھا بھائی، سخت بھوک لگ رہی ہے، باورچی سے کہو کھانا لگائے، مشہدی نے کہا۔ یہ اسی رات کا ذکر ہے۔ رخشندہ بستر پر اپنے برابر لیٹے ہوئے مشہدی کو اخبار پڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ قریبی میز پر رکھے ہوئے ریڈیو سے موسیقی نشر ہو رہی تھی۔ رخشندہ محسوس کر رہی تھی کہ تھکن زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے جلد نیند آ جائے گی۔ پھر وہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوبنے ہی والی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ اب ریڈیو سے موسیقی کے بجائے جرائم پر تبصرہ نشر ہو رہا تھا، اور یہ تبصرہ کلرک حسین مہری کا متعلق تھا۔ تبصرہ نگار کہہ رہا تھا، حسین مہری کو عمر قید بھگتتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ پچھلے دنوں اس نے اپنی عمر قید کی معافی کے لیے دوسری مرتبہ درخواست دی تھی، جو کہ رد کر دی گئی۔ معافی کی درخواست میں اس نے کہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اور اس کی خدا سے صرف یہی دعا ہے کہ اصلی قاتل پکڑا جائے تاکہ وہ جیل جانے سے بچ جائے اور اس کے بال بچے تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ اس نے مزید لکھا تھا کہ اسے خدا کی ذات مقدس پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کے یہاں دیر ضرور ہے مگر اندیر نہیں۔ اسے امید ہے کہ دنیا ایک دن اسے بے قصور ماننے پر مجبور ہوگی۔ اس کے بعد ریڈیو کا مبصر دوسرے موضوعات پر تبصرہ کرنے لگا تھا، لیکن حسین مہری کے متعلق تبصرہ کے دوران رخشندہ غور سے مشہدی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اخبار اس کے ہاتھ سے پھسل کر گر پڑا تھا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی اور ہلکی سیاہی کی تہ بھی چڑھ گئی تھی۔ رخشندہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ جرم کی سیاہی ہے جو حسین مہری کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر نظر آنے لگتی ہے۔ اچانک وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ مشہدی نے بڑے غصے میں ریڈیو بند کیا اور پھر اس کی طرف گھوما کہ آیا وہ جاگ تو نہیں رہی، لیکن رخشندہ نے اس کے گھومنے سے پہلے ہی آنکھیں بند کر لی تاکہ اسے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ وہ اس کے چہرے پر پھیلنے والی جرم کی سیاہی کو دیکھ رہی ہے۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے مشہدی کو دیکھا جو چت لیٹا ہوا چھت کی طرف گور رہا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر اس نے ٹیبل لیمپ آف کیا اور اس کے بعد رخشندہ کو اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ وہ قدرے کسمسائی، شاید اپنی ازدواجی زندگی میں پہلی مرتبہ۔ کیوں، کیا بات ہے جانے من؟ مشہدی نے پوچھا۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ واقعی یا کوئی اور بات ہے؟ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ رخشندہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس حد کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تم ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہو۔ رخشندہ خاموش رہی۔ مشہدی نے پھر کہا، خدا کے لیے اس حد کو بھول جاؤ رخشندہ۔ بھول جاؤں گی، اس نے مصرن کہا۔ یہ سن کر مشہدی نے سنجیدگی سے کہا، میں جانتا ہوں رخشندہ کہ یہ بات آسان نہیں ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت یہی رکھی ہے کہ وہ گزری ہوئی باتوں کو یاد رکھے اور ان کا اثر لے۔ کاش میں تمہیں اس حد کے جھوٹا ہونے کا یقین دلا سکتا۔ رخشندہ، میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، علی اکبر کو حسین مہری نے ہی قتل کیا تھا۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ حسین مہری ہی تھا جو رقم کا تھیلا لے کر بھاگ رہا تھا۔ ہرچند کے وہاں روشنی ناکافی تھی، لیکن میں نے اسے صاف پہچانا تھا، اور پھر اس کے بھاگنے سے ذرا دیر پہلے ہی میں نے خزانچی علی اکبر کی چیخ سنی تھی۔ وہ حسین مہری کا نام لے کر ہی چیخا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے اپنے قاتل کو پہچان لیا تھا۔ اور تمہیں کیا بتاؤں رخشندہ، مجھے کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، رخشندہ نے کہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے اس قدر کیوں کوشاں ہے، جبکہ اس نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسے اس حد کی صحت پر ذرا بھی یقین نہیں۔ شب بخیر رخشندہ، مشہدی نے کہا اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ آواز میں بڑی جلاہٹ اور ترشی تھی۔ رخشندہ خود سے نفرت محسوس کرنے لگی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ 25 سال کے اس عرصہ میں مشہدی نے ایسے خشک لہجے میں شب بخیر کہا ہو۔ دونوں ایک ہی بستر پر تھے، لیکن درمیان میں ایک عجیب و غریب دیوار حائل ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے مشہدی کے ہراٹے سنائی دینے لگے۔ اس نے خود بھی سو جانے کی کوشش کی، لیکن دماغ میں مختلف قسم کے خیالات کی جلغار کی وجہ سے ناکام رہی۔ یہ بات خاص طور سے اس کے ذہن میں کچوکے لگا رہی تھی کہ جب بھی مشہدی کے سامنے حسین مہری کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اضطراب میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے؟ آخر کیوں؟ اگر اس کا ضمیر میلا نہیں ہے تو وہ 10 سال کے اس طویل عرصے میں اس تلخ یاد کو بھول کیوں نہیں گیا؟ اسے ان دنوں کی یاد بھی آئی جب مشہدی کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا تھا۔ آج سے 10 سال قبل وہ پریشان حال گھر آیا تھا، اور باتوں کے دوران اس نے کہا تھا کہ اگر رقم حاصل کرنے کے لیے اسے کوئی ناجائز راستہ بھی اختیار کرنا پڑا تو وہ اس سے بھی گریز نہ کرے گا۔ اس وقت تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ پریشانی میں اکثر لوگ مجرمانہ قسم کی باتیں سوچنے لگتے ہیں، لیکن یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ مشہدی ایسا ہی کرے گا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا خوانچی علی اکبر کے قتل والی رات جب وہ گھر واپس آیا تھا تو وہ اس کے سیاہی مائل چہرے اور اس کی پر وحشت آنکھوں کو دیکھ کر سہم گئی تھی۔ تو کیا واقعی وہ ایک قاتل کی آنکھیں تھی؟ ہرچند کے مشہدی نے اصرار کرنے پر سارا واقعہ بیان کر دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا، رخشندہ میں اس واقعہ کو بھول جانا چاہتا ہوں۔ آخر کیوں؟ وہ اس واقعہ کو کیوں بھول جانا چاہتا تھا؟ کیا اس کے لیے اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا؟ رخشندہ یہ سب کچھ اس وقت نہیں سوچ سکی تھی، کیونکہ وہ سمجھی تھی کہ شاید یہ وقتی صدمے کا اثر ہے۔ مشہدی نے حسین مہری کو رقم لے کر بھاگتے دیکھا تھا، پھر اس نے علی اکبر کی لاش دیکھی تھی۔ قتل، خون اور ڈاکہ، یہ سارے واقعات ایک اچھے حاصل شہن کے مزاج کو چڑچڑا بنا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس واردات کے بعد مہینوں تک اسے شہادت کے لیے عدالت میں حاضر ہونا پڑا تھا۔ حقیقت میں اس دوران مشہدی بڑا پریشان رہا تھا۔ رات کو سونے کے لیے وہ خواب اور گولیوں کا سہارا لینے لگا تھا۔ جو عدالت کی پیشی کے دن قریب آتے تھے اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ کیوں؟ آخر وہ خود مجرم نہیں تھا تو اس کی راتوں کی نیند کیوں حرام ہو گئی تھی؟ اگر وہ مجرم نہیں تھا تو کمپنی کے چوکیدار اصغر نے علی اکبر کے قتل کا الزام اس پر لگانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ کیا اصغر بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے ایسا کر سکتا تھا؟ یقیناً اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود تھا، ورنہ وہ مشہدی کو بلیک میل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ خط آج سے 10 سال پہلے کا تھا جو موصول ہونے سے رہ گیا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ اسی قسم کا کوئی اور خط مشہدی کو آج سے 10 سال پہلے ہی مل گیا ہو اور اس نے اصغر چوکیدار کا منہ بند رکھنے کے لیے اسے رقم دے دی ہو۔ اسے یاد آ رہا تھا جب مشہدی ایک دن پریشان گھر آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اسے فوری طور پر 25,000 تومان کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو گیا 25,000 کی وہ ضرورت وہی تھی جو اسے اصغر کے مطالبہ پر ادا کرنی تھی۔ یقیناً یہی بات رہی ہوگی، حالانکہ اس نے اس سلسلے میں اپنے دوستوں کے قرض کی اچانک واپسی کی کہانی گڑھی تھی جو اب اسے سراسر جھوٹ معلوم ہو رہی تھی۔ پھر کیا یہ ضروری ہے کہ اصغر 25,000 کا مطالبہ پورا ہو جانے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہو؟ کیا اس نے مشہدی کو مسلسل بلیک میل کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ اور پھر اگر مشہدی نے اصغر کو 25,000 کی رقم ادا بھی کر دی تھی تو وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لایا ہوگا جبکہ وہ کوڑی کوڑی کو محتاج تھا؟ پھر حسین مہری پر فرد جرم ثابت ہوتے ہی مشہدی کے دن پھر گئے تھے اور وہ حیرت انگیز طریقہ سے مالدار ہوتا چلا گیا تھا۔ بقول اس نے اپنا نیا کاروبار حصص کی خرید و فروخت کی صورت میں شروع کیا تھا، لیکن اس قسم کے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے تو کافی سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو مشہدی یہ سرمایہ کہاں سے لایا تھا؟ اسے یاد تھا کہ عدالت میں جب کلرک حسین مہری پر فرد جرم عائد کی جا رہی تھی تو وہ رو رو کر اور چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میں بے قصور ہوں، میں نے قتل نہیں کیا، میں نے رقم نہیں چرائی، یہ سب کچھ کسی اور نے کیا ہے۔ آخر وہ کون تھا؟ اس نے اسے سوال کیا۔ اس جرم کو کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ حسین مہری یا اس کا شوہر؟ اس نے اپنے برابر میں سوئے ہوئے مشہدی کو دیکھا۔ یا خدا، کیا یہ شخص قاتل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ شخص اتنا فریبی اور مکار ہو سکتا ہے؟ کیا پچھلے 10 برسوں سے وہ ایک قاتل کی بیوی رہی ہے؟ اسے باہوں میں لینے والا، اس کے ہونٹوں کو چومنے والا، اس کے جسم و جان کا مالک قاتل ہے؟
وہ بستر سے نیچے اتر آئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سوتے ہوئے مشہدی کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ ایک قاتل کے پاس ہرگز نہیں سو سکتی۔ اس نے اپنے جسم پر ڈریسنگ گاؤن ڈالا اور خوابگاہ سے باہر نکل آئی۔ صبح کا ناشتہ بڑی خاموشی سے ہو رہا تھا، صرف پلیٹوں سے چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں بھی احتیاط برتی جا رہی ہو۔ آخرکار مشہدی نے اپنی بیٹی گل چہر کی طرف دیکھا اور کہا، آج تو بالکل گڑیوں جیسے کپڑے پہن رکھے ہیں، کیا کہیں گھومنے جانے کا پروگرام ہے؟ ہاں ابو، آج میں ہوشنگ کے ساتھ پکنک پر جا رہی ہوں، کالج کی اور بہت سی لڑکیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ بہت خوب بھائی، ہم بھی اگر تمہاری طرح سے کالج میں پڑھ رہے ہوتے تو ہم بھی تمہارے ساتھ پکنک پر جاتے، کیوں ہے نا؟ لیکن ابو، آپ نے اپنے کالج کے زمانے میں تو خوب پکنک منائی ہوگی، گل چہر نے شرارت امیز لہجے میں کہا۔ میں نے سن رکھا ہے کہ آپ اور امی ایک ہی کالج میں پڑھا کرتے تھے۔ شریر کہیں کی، مشہدی نے ہنس کر کہا۔ گل چہر نے بڑی حیرت سے اپنی امی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد مشہدی سے پوچھا، کیا آپ دونوں میں لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں تو لڑتے کیوں بلا؟ مشہدی نے جلدی سے کہا۔ مگر کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور، گل چہر نے کہا۔ ویسے اگر لڑائی نہیں ہوئی ہے تو اب میرے سامنے لڑ لیجئے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ریفری کے فرائض نہایت ایمانداری سے سر انجام دوں گی۔ تم خاموش نہیں رہو گے گل، رخشندہ نے کہا، اپنی کافی پیو، ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے۔ مشہدی نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ رخشندہ کو محسوس ہوا جیسے کہہ رہا ہو، حد کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ آنے پائے، حتیٰ کہ گل چہر اور شہریار کے سامنے بھی نہیں۔ ناشتہ کے ہاتھ میں پر مشہدی نے گھڑی دیکھی اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جہاز کا وقت ہونے والا ہے، اب ذرا مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑاؤ، اس نے رخشندہ سے کہا۔ پھر گھر سے ایئرپورٹ تک راستے میں خاموشی ہی رہی۔ ایئرپورٹ کی کار پارکنگ لاٹ میں امپالہ سے اترتے وقت مشہدی کو امید تھی کہ حسب معمول رخشندہ بھی اترے گی اور اسے الوداع کہنے بالکونی تک ضرور آئے گی، لیکن وہ اسٹیئرنگ پر ہی بیٹھی رہی۔ مشہدی کار کے کھلے ہوئے دروازے میں جھکا اور بولا، کیا بات ہے رخشندہ؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، مشہدی نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا اس خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے علی اکبر کو قتل کیا ہے اور تم اس حد پر یقین رکھتی ہو، اس بات کو سچ سمجھتی ہو جس سے میں سراسر انکار کر رہا ہوں؟ نہیں مشہدی، یہ بات نہیں ہے۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو رخشندہ، تمہارے دل میں شبہات جڑ پکڑ چکے ہیں۔ آخر میں اس خط کو کیسے بھول جاؤں جو اصغر نے آپ کو لکھا ہے؟ تو کیا تم حقیقت میں مجھے قاتل ہی سمجھ رہی ہو؟ بولو رخشندہ، مشہدی نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اور اگر تم ایسا ہی سمجھ رہی ہو تو اس کا انجام سوچ لیا ہے؟ رخشندہ خاموش رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ اپنے دانتوں میں انگلیاں دبائے سسکیاں لے رہی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں مختلف جگہوں پر لگے ہوئے لاؤڈ سپیکر جہاز کی پرواز میں صرف 5 منٹ باقی رہ جانے کا اعلان کر رہے تھے۔ اب تمہارے لیے صرف 2 راستے ہیں رخشندہ، مشہدی نے کہا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو اس حد کو یکسر اپنے ذہن سے نکال دو، یا اگر تم مجھے قاتل سمجھ رہی ہو تو مجھ سے طلاق لے لو۔ مشہدی، رخشندہ نے بلبلا کر کہا، کیا تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارے پاس اس قدر دولت کہاں سے پڑ پڑی؟ کیا یہ آسمان سے آ گری؟ مشہدی نے اسے گور کر دیکھا اور اس کے بازو چھوڑ کر الگ ہٹ گیا۔ چہرے پر شدید غصے کے آثار نمایاں تھے۔ رخشندہ، اس نے کہا، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے یہ سوال پوچھنے کا حق ہے تو یہ سوال بڑا اہم ہے، لیکن کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں اس سوال کا بغیر سوچے سمجھے جواب دے دوں گا؟ رخشندہ خاموش رہی اور بدستور روتی رہی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد مشہدی نے نرم لہجے میں کہا، سنو رخشندہ، میرا جواب اب بھی وہی ہے جسے تم 20 مرتبہ سن چکی ہو، لیکن تم نے سوال کیا ہے تو اس وقت پھر سن لو۔ میں نے یہ ساری دولت حصص کے بازار سے کمائی ہے، اور یہ میری بدقسمتی ہی تھی کہ کمپنی کے کیشیئر کے قتل کے بعد، یا یوں کہو کہ حسین مہری کو سزا ہو جانے کے فوراً بعد ہی میری تقدیر کے ستارے گردش سے نکل آئے اور میں دولت مند بنتا چلا گیا۔ یقین جانو رخشندہ، بازار حصص کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے جہاں سے میں نے یہ دولت حاصل کی ہو۔ یہ میری اپنی صلاحیت ہے کہ میں کس طرح حصص در حصص سے آمدنی پیدا کرتا ہوں۔ تمہیں اور کوئی سوال پوچھنا ہے؟ نہیں میرے سرتاج، نہیں، رخشندہ نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دو، اور وہ یہ کہ اب ہم کن راستوں پر جا رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں مشہدی۔ بڑا آسان سوال ہے رخشندہ، ہم پچھلے 25 برسوں سے ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ برسوں کی یہ محبت صرف ایک دن میں شبہات اور نفرت کے الاؤ میں جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی کہ ایسا نہ ہونے پائے، لیکن تمہارا اعتماد مجھ پر اٹھ جانے کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ نہیں مشہدی، مجھے کہنے دو رخشندہ، اس نے کہا، تم خود فیصلہ کرو کہ تمہاری اس روی سے ہم دونوں کی زندگیاں کن راستوں پر بھٹک جائیں گی۔ میں تمہارے پاک اور ستھرے ضمیر سے اچھی طرح واقف ہوں رخشندہ، تم ایک عقل مند اور حساس عورت ہو، اور اگر ایسی عورت کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اس کا شوہر قتل کا مجرم ہے، اور یہ کہ اس نے اپنا جرم ایک بے گناہ کے سر مونڈ دیا ہے،
جس کی وجہ سے اسے عمر قید ہو گئی ہے، تو کیا ایسی عورت کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے بد کردار اور مجرم شوہر سے نہ صرف کنارہ کشی اختیار کر لے بلکہ اس امر کی اطلاع پولیس کو بھی دے دے؟ مشہدی: رخشندہ نے سسکی لی، مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں رخشندہ، تم اچھی طرح سوچ لو اور فیصلہ کر لو۔ لاؤڈ سپیکر سے پھر آواز آئی۔ جہاز کی پرواز میں صرف 1 منٹ رہ گیا تھا اور عباس مشہدی کو آخری مسافر کی حیثیت سے پکارا جا رہا تھا۔ مشہدی نے اپنا سوٹ کیس سنبھالا اور پھاٹک کی طرف مڑتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں رخشندہ، مجھے امید ہے کہ تم غلط فیصلہ نہیں کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھا۔ مشہدی، وہ چیختی ہوئی امپالہ سے نکلی اور اس کی طرف دوڑی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے جان من، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ پھاٹک سے گزرتے وقت مشہدی گھما اور بولا، یہ وقتی اور جذباتی فیصلہ ہے رخشندہ، اہم فیصلہ کرنے کے لیے ٹھنڈے دماغ اور کافی وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس جہاز کی طرف بڑھا جو رن وے پر دوڑنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ رخشندہ نے اپنی امپالہ ایئرپورٹ سے باہر نکالی تو اسے احساس نہیں تھا کہ وہ کس طرف جا رہی ہے۔ اسے اپنے دماغ پر تھوڑے سے برستے محسوس ہو رہے تھے۔ البتہ مشہدی کے کہنے کے مطابق اسے 2 راستے نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک راستہ گھر کی طرف جاتا تھا، یعنی اس کی جنت کی طرف، جہاں عیش و عشرت تھی، خوشیاں تھیں، اس کے بچے تھے، پیار کرنے والا شوہر تھا، بے شک وہ وہاں جا سکتی تھی۔ اور دوسرا راستہ تہران شہر کی طرف جاتا تھا، جہاں پولیس اسٹیشن تھا، عدالتیں تھیں جہاں انصاف کیا جاتا تھا، جیلیں تھیں جن میں سے ایک میں حسین مہری قید تھا۔ لیکن اس راستے پر چلنے سے پہلے وہ تصور میں حسین مہری کے بجائے مشہدی کو جیل ہارنے کی آخری صلاحوں کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، میں بے قصور ہوں، قتل میں نے نہیں کیا، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا۔ لیکن یہ اس کے شوہر کی نہیں بلکہ حسین مہری کی آواز تھی جو حقیقت میں جیل میں بند تھا۔ رخشندہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے 2 آدمیوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دونوں خود کو بے قصور گردان رہے تھے، لیکن حقیقت میں مجرم کون تھا، مشہدی یا حسین مہری؟ میں ضرور پتہ چلاؤں گی، میں اپنے طور پر پتہ چلاؤں گی، وہ خود سے بڑبڑائی۔ اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ شام کو ایک تار موصول ہوا جو مشہدی کا تھا۔ لکھا تھا، خیریت سے پہنچ گیا ہوں مشہدی۔ تار کے کاغذ کو ہاتھ میں لیے ہوئے وہ کافی دیر تک گمسم سی رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس تار کے مضمون میں ایک لفظ غائب تھا، تمہارا۔ پچھلے برسوں میں موصول ہونے والا یہ پہلا تار تھا جس میں مشہدی نے اپنے نام سے پہلے لفظ تمہارا نہیں لگایا تھا۔ تو کیا اب مشہدی اس کا نہیں رہا تھا؟ وہ سوچنے لگی۔ پھر اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ دوسری طرف سے زرین کا شوہر رضا بول رہا تھا، کیا مشہدی گھر پر نہیں ہے؟ نہیں، وہ کسی کاروباری سلسلے میں زاہدان گئے ہیں۔ رخشندہ نے کہا، بھائی بڑا کماؤ شوہر ملا ہے آپ کو۔ دوسری طرف سے رضا نے کہا، ہیسیس کے بازار میں وہ مجھے بھی بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ آپ بڑی خوش قسمت ہیں خانم رخشندہ کہ آپ کو ایک محنتی شوہر ملا ہے۔ ہاں آقا رضا، کبھی کبھی تو میں خود اپنی قسمت پر رشک کرنے لگتی ہوں۔ بالکل، آج سے 10 سال پہلے اس نے 1 لاکھ تومان سے کاروبار شروع کیا تھا اور اس نے بعد ترقی کرتا چلا گیا۔ 1 لاکھ تومان سے؟ رخشندہ نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں خانم رخشندہ، سچ پوچھیے تو آپ اس کی بیوی ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ معلومات رکھتی ہوں گی۔ ہاں، دراصل میری عادت ہے کہ میں کاروباری معاملات میں ان سے بحث نہیں کرتی ہوں اور بس، رخشندہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے رضا بھی ہنسا تھا۔ پھر یہ کہہ کر وہ مشہدی کو پھر کبھی فون کرے گا، اس نے سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ رخشندہ چند لمحے ریسیور کو گھورتی رہی، پھر اسے کیریڈل پر رکھ دیا۔ تو آج سے 10 سال پہلے مشہدی نے 1 لاکھ تومان سے کاروبار شروع کیا تھا، لیکن جو شخص کوڑی کوڑی کا محتاج ہو وہ اچانک 1 لاکھ تومان سے کس طرح کاروبار شروع کر سکتا ہے؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بڑی دیر تک وہ سوچ میں گم رہی۔ پھر وہ اٹھی اور ٹیبل کی نچلی شیلف سے کل کا اخبار نکالا۔ اس میں حسین مہری کا بیان شائع ہوا تھا اور اس کا پتہ بھی تھا جہاں اس کے بال بچے رہ رہے تھے۔ اس نے وہ پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا اور دوسرے دن وہاں جا پہنچی۔ بڑی غلیظ آبادی تھی۔ ممکن تھا کہ حسین مہری پہلے کسی صاف ستھری آبادی میں رہتا ہو، لیکن اب اس کی بیوی آذر شیوا اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس گھٹیا سی آبادی میں رہنے پر مجبور تھی۔ رخشندہ ایک 2 منزلہ مکان کے زینے پر چڑھی۔ اوپری منزل پر 2 فلیٹ تھے جن میں سے ایک کے دروازے پر حسین مہری کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اس نے دستک دی جس کے جواب میں فوراً ہی دروازہ کھلا۔ یہ حسین مہری کی بیوی آذر شیوا ہی تھی۔ لباس نہایت معمولی تھا۔ چہرہ جسے آج سے 10 سال پہلے اس نے عدالت میں دیکھا تھا اب ویسا نہیں تھا۔ جو رخسار کبھی سرخ و سفید رہے ہوں گے اب ان پر جھریاں نمایاں ہو چکی تھی۔ سر کے بال بھی نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے۔ آنکھوں سے ویرانی اور اداسی جھانک رہی تھی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا۔ شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ تم مجھے پہچانتی ہو آذر شیوا؟
تم بھی کوئی بلا دی جانے والی شے ہو خانم رخشندہ، آذر شیوا نے کہا اور آواز میں بڑا طنز تھا۔ رخشندہ نے پلکیں جھپکائیں اور بولی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ یہ سن کر وہ عورت سکتے کے عالم میں چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ شاید وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ اتنے میں اندر سے میلے کچیلے کپڑے پہنے 2 بچے بھی نکل آئے اور حیرت سے کبھی اپنی ماں کو اور کبھی رخشندہ کو دیکھنے لگے۔ ایک لڑکی تھی جو اب جوان ہو چلی تھی اور لڑکا شاید 11 یا 12 سال کا تھا۔ رخشندہ کو یاد آیا آج سے 10 سال پہلے عدالت میں آذر شیوا اسی لڑکے کو گود میں لیے ہوئے تھی اور یہ لڑکی جو شاید اس وقت 2.5-3 سال کی رہی ہوگی اس کے قریب ہی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ اس نے یہ بھی اندازہ لگایا تھا کہ باپ کی جدائی کی وجہ سے یہ دونوں بچے نہ صرف پدری شفقت سے محروم رہے بلکہ مفلسی کی وجہ سے تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے ہوں گے۔ رخشندہ نے آذر شیوا کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں چٹکتے ہوئے دیکھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک طرف ہٹتے ہوئے بولی، آ جاؤ، یہی گھر ہے جسے تمہارے شوہر نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک خنجر تھا جو رخشندہ کے سینے میں اتر گیا تھا، لیکن وہ دل پر جبر کیے رہی۔ اندر آنے کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک ہی کمرہ تھا جس میں ایک ٹیبل، ایک کرسی، ایک چھوٹی سی الماری اور چند معمولی برتن بھی نظر آئے۔ بستر دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ تینوں زمین پر ہی سوتے ہیں۔ آذر شیوا اپنے بچوں کی طرف گھوم کر بولی، زینب تم باہر جا کر کھیلو، اور حسرو تم بھی جاؤ، شاباش۔ دونوں بچے فوراً ہی باہر چلے گئے۔ اس کے فوراً بعد ہی رخشندہ کی نظریں میز پر رکھے ہوئے تصویری فریم پر پڑی۔ یہ بلا شبہ حسین مہری کی تصویر تھی جو آج سے 10 سال پہلے اتاری گئی تھی۔ زندگی سے بھرپور مسکراتا ہوا چہرہ آج کے حسین مہری کے اس چہرے سے بالکل مختلف تھا جو جیل کی صعوبتیں جیل رہا تھا۔ اوف، یہ آپ نے کیا کیا مشہدی، یہ آپ نے کیا کیا؟ رخشندہ سوچنے لگی۔ تم یہاں کیا لینے آئی ہو رخشندہ؟ اسے آذر شیوا کی آواز سنائی دی۔ تم نے پچھلے دنوں اپنے شوہر کی معافی کے لیے درخواست دی تھی جو مسترد کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی تم نے ایک بیان بھی دیا تھا جس میں تم نے کہا تھا کہ تمہارا شوہر بے قصور ہے۔ ہاں کہا تھا، آذر شیوا نے کہا۔ سچ بولنے سے کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا رخشندہ۔ آخر تم کس بنیاد پر اپنے شوہر کو بے قصور سمجھتی ہو؟ یہ سن کر آذر شیوا کی آنکھوں میں تنفر امیز کھچاؤ پیدا ہوا، لیکن پھر فوراً ہی اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک نمودار ہوئی اور وہ بولی، خوب، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کر رہا تھا، اس لیے تم یہاں آ پہنچی ہو۔ شاید تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ تمہارے شوہر نے جھوٹی شہادت دے کر ایک بے گناہ شخص کو جیل میں ڈلوا دیا ہے۔ کیوں؟ لیکن تمہارے شوہر کے پاس اس کے بے گناہ ہونے کا کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے، رخشندہ نے کہا۔ ثبوت نہیں ہے، آذر شیوا نے کہا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ شہنشاہ نے رحم کی درخواست کے جواب میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ حسین مہری کی سزا معاف کی جا سکتی ہے اگر وہ یہ بتا دے کہ رقم کہاں ہے۔ لہٰذا اگر رقم اس کے پاس ہوتی یا وہ اس کے متعلق کچھ جانتا ہوتا تو کیوں نہ بتا دیتا؟ بھلا کون ہے جو یہ چاہے گا کہ وہ ساری عمر جیل میں سڑتا رہے اور اس کے بال بچے فاقے کاٹیں؟ کیا تمہارے خیال میں میرا شوہر اتنا ہی بیوقوف ہے؟ رخشندہ خاموش رہی۔ آذر شیوا ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ رخشندہ کی نظریں ایک بار پھر حسین مہری کے فوٹو پر جا ٹھہری جسے آذر شیوا نے محسوس کر لیا، اور وہ بولی، تم حسین کا یہ فوٹو دیکھ رہی ہو، اس میں نظر آنے والے کمرے میں سجے ہوئے سامان کو دیکھ کر تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ ہم اس حادثہ سے پہلے کس طرح رہتے تھے اور اب ہماری کیا حالت ہے۔ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اصلی قاتل میرے شوہر کی زندگی سے کھیلنے کے بعد کسی شاندار کوٹھی میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ کون ہے آذر شیوا؟ رخشندہ نے سوال کیا۔ تمہارے شوہر کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو میرے شوہر ہی کی طرح اپنی کمپنی میں معمولی کلرک تھا لیکن اب وہ اس کا نائب صدر ہے؟ بتاؤ کہاں سے وہ اتنی دولت لایا؟ جواب دو۔ رخشندہ بھلا کیا جواب دیتی؟ یہ سوالات تو خود اس کے ذہن میں کچوکے لگا رہے تھے۔ اس عورت نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن تم ساری حقیقت جانتے ہوئے بھی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر جیل سے باہر آئے؟ نہیں، یہ غلط ہے، مجھے کسی چیز کا بھی علم نہیں ہے، میں تو صرف یہ معلوم کرنے آئی تھی کہ شاید علم کیوں نہیں، لیکن تم تو محض اس لیے خاموش ہو کہ اگر حقیقت منظر عام پر آ گئی تو میرے شوہر کے بجائے تمہارا شوہر جیل میں ہوگا، میری طرح تمہارا سہاگ اجڑ جائے گا، میری طرح سے تم بھی کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جاؤ گی، تمہارے بچے بھی میرے بچوں کی طرح برباد ہوں گے۔ جب وہ گھر سے باہر نکلیں گے تو ان پر انگلیاں اٹھیں گی کہ ان کا باپ جیل میں ہے، یہ ایک قاتل اور ڈاکو کے بچے ہیں۔ نہیں، رخشندہ زور سے چیخی۔ آذر شیوا نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بولو رخشندہ، کیا تم یہ سب برداشت کر سکو گی؟ نہیں نہیں، وہ پھر چیخی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک قریبی کرسی پر گر پڑی۔ آذر شیوا کے ایک ایک جملے نے تازیانے کا سا کام کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا کر رونے لگی۔ آذر شیوا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے قدموں میں گر کر بولی، خدا کے لیے انصاف کرو رخشندہ، اگر تم اس سلسلے میں کچھ جانتی ہو تو پولیس کو بتا دو۔
یہ سنتے ہی رخشندہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، تمہارا مطلب ہے کہ میں اپنے شوہر کو پھانسی پر چڑھوا دوں؟ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے رخشندہ۔ نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، رخشندہ چیخی۔ آذر شیوا نے اس کے کوٹ کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میرے خال پر رحم کرو، میری اور میرے بچوں کی خوشیوں کو لٹا دو، میں تم سے بھیک مانگ رہی ہوں رخشندہ۔ تمہارا شوہر 10 سال سے میرے شوہر کی زندگی سے کھیل رہا ہے، کیا تم اس کی باقی زندگی بھی برباد کر دینا چاہتی ہو؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ایک مجرم عیش و عشرت کرتا اور آزاد گھومتا پھرے اور ایک بے گناہ شخص جیل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے؟ کیا تمہارا انصاف یہی ہے؟ بند کرو یہ بکواس، میں اپنے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتی، رخشندہ نے کہا اور تیز قدموں سے چل کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آذر شیوا روتی ہوئی اس کے پیچھے جھپٹی، لیکن رخشندہ نصف زینہ اتر چکی تھی۔ آذر شیوا نے چیخ کر کہا، یاد رکھنا رخشندہ، اگر تم نے انصاف سے کام نہ لیا تو ساری عمر تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرتا رہے گا اور تم کبھی چین نہ پا سکو گی۔ رخشندہ اس سے زیادہ نہ سن سکی، وہ تیزی سے اپنی امپالہ میں بیٹھی اور وہاں سے چل دی۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ ایسے قدم کیوں اٹھا رہی تھی جو سراسر مشہدی کے لیے نقصان دہ ہے؟ آخر وہ اس کا شوہر ہی تو ہے، بھلا وہ اس کے خلاف کیوں کر جا سکتی تھی؟ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے آذر شیوا سے قطعی نہیں ملنا چاہیے تھا۔ رخشندہ جب گھر پہنچی تو گل چہر واپس آ چکی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ امی، شہریار بھیا کی چھٹی منظور ہو گئی ہے۔ واقعی؟ چلو اچھا ہے، اب وہ تمہاری شادی میں شرکت کر سکے گا، رخشندہ نے کہا۔ ہاں امی، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بہت جلد کیپٹن بننے والے ہیں۔ ابو جب یہ خبر سنیں گے تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ ہاں کیوں نہیں، وہ کب آ رہے ہیں؟ کل صبح 9 بجے۔ امی، میں ان کا کمرہ آج ہی درست کیے دیتی ہوں، گل چہر نے کہا اور اوپر چلی گئی۔ رخشندہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر اپنی رائٹنگ ٹیبل پر آ بیٹھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس کا شوہر مجرم ہے تو یہ بات صرف اسی کی حد تک محدود رہے، لہٰذا وہ اس بات کو چھپا سکتی ہے۔ حالانکہ اس احساس کو دبانا کہ اس کا شوہر ایک قاتل ہے بے شک بڑا مشکل ہے، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ وہ سب کچھ بلا دینے کی کوشش کرے گی۔ مشاہدی نے اگر اتنا بڑا جرم کیا ہے تو صرف اسی کے عیش و عشرت کی خاطر کیا ہے، پھر بلا وہ اسے اپنی نظروں سے کیوں گرا دے؟ آج کی آئی ہوئی ڈاک اس کے سامنے پڑی تھی، وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس میں مختلف دکانداروں کے بل بھی تھے۔ اس نے میز کی دراز سے چیک بک نکالی اور ان سب کے لیے چیک کاٹے۔ چیک بک میں ایک چیک پھر بھی باقی رہ گیا تھا۔ وہ اسے رکھنے ہی جا رہی تھی کہ اسے ایک خالی چیک پر حسین موہری کی بیوی آذر شیوا کا چہرہ نظر آیا۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد اس پر آذر شیوا کا نام لکھا اور 5000 کی رقم کا اندراج کرنے کے بعد اپنے دستخط کر دیے۔ پھر اسے ایک لفافے میں بند کرنے کے بعد اس پر حسین مہری کا پتہ لکھا اور ڈاک خانے بھجوا دیا۔ دوسرے دن صبح وہ اپنے بیٹے شہریار کو لینے ایئرپورٹ پہنچی۔ باہر نکلنے والوں کی بھیڑ میں وجیح و شکیل شہریار دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ میں سیاہ سوٹ کیس تھا، لیکن اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے اس وقت بھی وہ پریڈ کر رہا ہو۔ امی، وہ اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ پڑا۔ ماں نے اس کی پیشانی چومی اور دعائیں دی۔ ابو کیسے ہیں؟ شہریار نے پوچھا۔ اچھے ہیں، اور کسی کاروباری سلسلے میں زاہدان گئے ہوئے ہیں۔ وہ تو ساری عمر دولت کے پیچھے ہی دوڑتے رہیں گے امی، ذرا بھی آرام نہیں کرتے۔ اور ہاں، گل چہر کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا امی، اب آپ اپنے متعلق بتائیں، شہریار نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھ رہا ہوں، کیا آپ پچھلے دنوں بیمار رہی ہیں؟ نہیں تو، رخشندہ نے کہا، یہ شدید تھکن کا نتیجہ ہے، اور پھر گل چہر کی شادی کے سلسلے کی بھی مجھے بڑی فکر ہے۔ اور جب وہ دونوں گھر پہنچے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ مشاہدی آرام کرسی میں نیم دراز تھا۔ رخشندہ نے اسے گور کر دیکھا اور بولی، آپ کب آئے؟ مشاہدی مسکرایا اور بولا، ابھی چند منٹ ہوئے پہنچا ہوں، زاہدان میں میرا دل نہیں لگا، اس لیے جلد ہی بھاگ آیا۔ پھر باپ بیٹے بغل گیر ہوئے، دونوں کے جذبات قابل دید تھے۔ تھوڑی دیر بعد گل چہر بھی نیچے آ گئی۔ شہریار نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا لیا اور ایک چکر دینے کے بعد کہا، آہا، میری گڑیا آ گئی۔ پورے گھر کی فضا ذرا سی دیر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جہاں اب سے کچھ دیر پہلے ویرانی چھائی ہوئی تھی، وہاں اب قہقہے گونج رہے تھے۔ پوسٹ مین، دروازے کی جانب سے آواز آئی اور رخشندہ کو فوراً سنجیدہ ہونا پڑا۔ مشاہدی نے بھی اس کی آواز سن لی تھی اور اب وہ رخشندہ کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی آئی، ذرا ڈاک دیکھ لوں، رخشندہ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پوسٹ مین سے تمام ڈاک لی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر بڑی عجلت سے دیکھ ڈالی۔ ایک لفافہ حسین مہری کی بیوی آذر شیوا کی طرف سے بھی آیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اسی کو کھولا، لیکن اس میں کوئی خط یا پیغام نہیں تھا۔ اس کے بجائے اسے 4 حصوں میں منقسم 5000 تومان کا وہ چیک نظر آیا جو اس نے کل آذر شیوا کو بھیجا تھا۔
اسے اپنے رخسار میں تلملاہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ ایک تمانچہ تھا جو آذر شیوا نے اس کے رخسار پر مارا تھا۔ کتنی خوددار تھی وہ عورت جس نے رقم کی ضرورت ہونے کے باوجود اس سے 5,000 تومان بھیک کے طور پر بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے پھٹے ہوئے چیک کے مزید باریک باریک ٹکڑے کرنے کے بعد اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور خالی لفافے کو میز کی دراز میں رکھنے کے بعد ڈرائنگ روم پہنچ گئی، جہاں مشہدی اپنے بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مشغول تھا۔ آخرکار رات آ پہنچی۔ مشہدی پہلے ہی سے خوابگاہ میں موجود تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی رخشندہ نے بھی خوابگاہ کا رخ کیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج وہ مشہدی سے کھل کر گفتگو کر سکے گی، کیونکہ سارا دن شہریار کے دوست احباب اس سے ملنے آتے رہے تھے، اس لیے ان دونوں میں بات چیت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ خوابگاہ میں گئی اور اپنا ڈریسنگ گاؤن پہنا۔ مشہدی کوئی رسالہ دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے بالوں میں برش کرنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ تک خاموشی رہی۔ اس عرصے میں رخشندہ نے آئینے میں سے مشہدی کو سگریٹ سلگاتے ضرور دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر رسالے کے صفحات میں گم ہو گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس بات سے قطعی لا علم ہو کہ رخشندہ بھی خوابگاہ میں موجود ہے۔ رخشندہ نے برش رکھا اور اس کی طرف گھومی۔ جیسے ہی اس نے کہا، مشہدی نے رسالہ پھینک کر بستر سے چھلانگ لگائی۔ تقریباً دوڑتا ہوا رخشندہ کے پاس آیا اور اس کا منہ چوم لیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ نہ صرف اس کی موجودگی سے باخبر تھا بلکہ اس کے بولنے کا بھی منصر تھا۔ نہیں، دور رہیے مجھ سے، رخشندہ نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا۔ کیوں جانے من، کیا مجھ سے اس قدر نفرت کرنے لگی ہو؟ رخشندہ نے جواب نہ دیا۔ مشہدی نے پھر کہا، تو ابھی تک تمہارا دل میری طرف سے صاف نہیں ہوا؟ دلوں کا میل صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف سچائی سے کام لیا جائے، رخشندہ نے تقریباً چیخ کر کہا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ آپ کے دولت مند بننے کا راز کیا ہے؟ رخشندہ، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے بہت کم سرمایہ سے، یہ جھوٹ ہے۔ کیا کہا؟ ہاں، میں نے آپ کے کاروباری دوست رضا سے سب کچھ معلوم کر لیا ہے۔ کیا معلوم کر لیا ہے؟ یہی کہ آپ نے اپنا کاروبار 1,00,000 تومان سے شروع کیا تھا۔ اوہ، اور اب میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ وہ 1,00,000 تومان آپ کہاں سے لائے تھے؟ فرض کرو اگر یہ رقم میں نے اپنے کسی دوست سے ادھار لی ہو تو؟ ایسا آپ کا کون سا دوست ہے جو آپ کو 1,00,000 تومان کی رقم ادھار دے سکتا ہے؟ مجھے اس کا نام بتائیے۔ وہ مر چکا ہے، رخشندہ، مشہدی نے آہستہ سے کہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ اس ادھار لی ہوئی رقم کی تحریری کارروائی مجھے دکھا سکتے ہیں؟ فی الحال تو نہیں دکھا سکتا۔ تو پھر میرا دل آپ کی طرف سے کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ میں ایسا سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ نے آج سے 10 سال پہلے اپنی کمپنی کے کیشیئر کو قتل کیا اور 1,00,000 تومان لوٹے، اور اس کا الزام اپنے ہی جیسے ایک غریب کلرک کے سر تھوپ کر اسے جیل بھجوا دیا۔ خدا کے لیے رخشندہ، اس قدر جلد بازی سے کوئی فیصلہ مت کرو، لیکن سچ بولنے میں آپ کو کیا دقت پیش آ رہی ہے؟ مشہدی چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر وہ ایک الماری کی طرف بڑھا، اس میں سے سگریٹ کا ایک نیا پیکٹ نکال کر اپنی جیب میں رکھا، پھر بستر پر سے تکیہ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ رخشندہ نے پوچھا۔ میں ڈرائنگ روم میں سو رہوں گا۔ کیوں؟ تم ایک قاتل، لٹیرے اور ضمیر فروش شخص کے ساتھ رات گزارنا پسند کرو گی رخشندہ؟ مشہدی نے کہا۔ رخشندہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کانپ اٹھی۔ کس قدر صفاقی جھلک رہی تھی اس کے چہرے پر۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ مشہدی نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ رخشندہ ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بستر تک آئی اور اس پر گر کر رونے لگی۔ اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے اب اپنے گھر کی تباہی صاف نظر آ رہی تھی اور اس تباہی کی وہ خود ذمہ دار تھی، لیکن وہ تو صرف سچائی کی تلاش میں تھی، اور سچائی کو تلاش کرنا کوئی جرم تو نہیں ہوتا۔ دوسرے دن صبح بھی ناشتے پر خاموشی ہی رہی۔ رخشندہ نے حسب معمول مشہدی کو اسٹیشن چھوڑا، لیکن واپسی میں اس نے اپنی امپالا کار کاغان روڈ پر روکی۔ یہ اصغر چوکیدار کی رہائش گاہ تھی، جس کا پتہ اس نے اس خط میں دیکھا تھا جو مشہدی کو پورے 10 سال بعد موصول ہوا تھا، اور جو یہ سارا طوفان اٹھانے کا ذمہ دار تھا۔ رخشندہ کو اصغر کا پتہ زبانی یاد تھا، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ 10 سال گزرنے کے بعد بھی اصغر اسی مکان میں رہائش پذیر ہوگا۔ سڑک پر 12ویں مکان کا دروازہ کھولنے والی ایک معمولی شکل و صورت والی عورت تھی۔ عمر 30 یا 35 سال ہوگی۔ فرمائیے، اس نے کہا، میں اصغر صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ ابھی اس عورت نے رخشندہ کو کوئی جواب بھی نہیں دیا تھا کہ کھلے ہوئے دروازے سے کسی بوڑھے شخص کی بلغمی آواز آئی۔ کون ہے سکینہ؟ ایک عورت ہے اور تم سے ملنا چاہتی ہے۔ تو اسے اندر کیوں نہیں بھیج دیتی؟ اندر سے غراہ نما آواز آئی، جسے سن کر عورت ایک طرف ہٹ گئی۔ رخشندہ اندر آ گئی۔ اس نے ایک ادیب عمر شخص کو دیکھا جو کھڑکی کے قریب پڑے ہوئے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔
وہ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چہرہ کسی بل ڈاگ سے مشابہ تھا۔ سینے کے واضح طور پر نظر آنے والے اتار چڑھاؤ اور آواز کے ساتھ نکلنے والی سانس سے اس نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ دمہ کا مریض ہے۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ اصغر نے پوچھا۔ مجھے رخشندہ کہتے ہیں اور میں عباس مشہدی کی بیوی ہوں۔ عباس مشہدی؟ اس نے حیرت امیز لہجے میں کہا۔ لیکن تمہیں یہاں آنے کی ضرورت کیوں کر پڑ گئی؟ رخشندہ نے اس کے سوال کے جواب میں کھڑی ہوئی عورت کی طرف دیکھا اور کہا، میں تم سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اصغر نے عورت کو گور کے دیکھا اور کرخت آواز میں بولا، سکینہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سکینہ نے رخشندہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا لیکن فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اصغر رخشندہ کی طرف گھوما اور بولا، ہاں اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ رخشندہ نے اسے اس حد کی داستان سنائی جسے وہ بڑی توجہ سے سنتا رہا۔ پھر رخشندہ کے خاموش ہونے پر بولا، اوہ تو یہ بات تھی، ڈاک کا تھیلا چوری ہو جانے کی وجہ سے وہ خط آج سے 10 سال قبل مشہدی کو نہیں مل سکا تھا اور میں سمجھا تھا کہ مشہدی میری ببکی میں نہیں آ سکا ہے، لیکن پھر بھی اس خط کے مل جانے کے بعد تمہارا یہاں آنا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا مشہدی نے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ نہیں، میں اپنے طور پر یہاں آئی ہوں یہ معلوم کرنے کہ کیا واقعی میرے شوہر نے کیشیئر کو قتل کیا تھا۔ بالکل، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 سال قبل عدالت میں تم نے بھی بیان دیا تھا کہ جس میں تم نے کہا تھا کہ تم واردات کے وقت وہاں موجود نہیں تھے کیونکہ تمہاری دن کی ڈیوٹی تھی اور تم 5 بجے چھٹی کر چکے تھے۔ خانم رخشندہ، اصغر نے کہا، میں نے مصلحتاً عدالت میں جھوٹ بیان دیا تھا، حالانکہ یہ حقیقت تھی کہ واردات کے وقت میں وہاں موجود تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ رخشندہ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر اصغر کے بدصورت ہونٹوں پر ایک مکرو سی مسکراہٹ پھیلی اور وہ ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ رخشندہ، میرے خیال سے تمہیں سب کچھ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ تم عباس مشہدی کی بیوی ہو اور ایک بیوی اپنے شوہر کے جرم کی تشہیر کر کے اسے جیل بھجوانے سے تو رہی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ کچھ دیر تک کھانستا رہا، پھر قدموں کے پاس رکھے ہوئے اگال دان میں تھوکنے کے بعد بستر پر رکھے ہوئے بڑے تکیے سے پشت لگائی اور بولا، میں تمہیں شروع سے سناتا ہوں۔ بے شک قتل والی رات کو میں شام 5 بجے ہی چھٹی کر چکا تھا، لیکن اتفاق سے دفتر کی عمارت کے صحن میں لگا ہوا پانی کا ایک نل ٹوٹ گیا تھا جس کی مجھے شام کو مرمت کرنا تھی، لیکن ڈیوٹی کے خاتمہ پر یہ کام میرے ذہن سے نکل گیا اور میں سیدھا گھر چلا آیا۔ پھر رات کے 9 بجے اچانک مجھے اس ٹوٹے ہوئے نل کا خیال آیا اور اس خیال سے کہ ٹوٹے ہوئے نل سے نہ صرف ٹنکی کا پانی رات بھر میں بہہ جائے گا بلکہ دوسرے دن صحن میں جگہ جگہ پانی کھڑا نظر آئے گا، اور چونکہ رات والے چوکیدار کو نل کی مرمت کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس لیے میں اسی وقت وہاں پہنچا اور نل کی مرمت کر دی۔ پھر میں واپس ہونے ہی والا تھا کہ میں نے زینہ پر کسی کو اترتے ہوئے دیکھا۔ یہ تمہارا شوہر عباس مشہدی تھا۔ وہ مجھے نہیں دیکھ سکا تھا لیکن میں نے اسے صاف پہچانا تھا۔ وہ زینہ اتر کر سیدھا کیشیئر کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہاں علی اکبر اور اس کا مددگار کلرک حسین موہری موجود ہوں گے جو دوسرے دن تقسیم کی جانے والی تنخواہوں کا حساب کتاب کر رہے ہوں گے۔ مجھے تمہارے شوہر کو بے وقت دفتر میں دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ جس طرح میں نے ایک ضروری کام کی وجہ سے یہاں آ پہنچا ہوں اسے بھی ایسا ہی کوئی کام آن پڑا ہوگا، یا پھر ممکن ہے کہ اوور ٹائم کر رہا ہو۔ لیکن ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے علی اکبر کے کمرے کا بلب گل ہوتے دیکھا اور اس کے فوراً بعد ہی ایک چیخ سنائی دی جو بلا شبہ علی اکبر کی تھی۔ اس نے حسین کو پکارا تھا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس کمرے میں علی اکبر کیشیئر کے علاوہ اس کا مددگار حسین موہری موجود تھا، اس لیے قدرتی طور پر اس نے حسین مہری ہی کو پکارا کیونکہ وہ تمہارے شوہر کو بالکل نہیں دیکھ سکا ہوگا جس نے دوے قدموں کمرے میں داخل ہو کر لائٹ آف کر دی تھی۔ اس کے فوراً بعد مجھے کیشیئر کی ایک اور چیخ سنائی دی جو بڑی کربناک تھی۔ دوسرے ہی لمحے تمہارا شوہر ایک سیاہ رنگ کا تھیلا ہاتھ میں لٹکائے اس اندھیرے کمرے سے برآمد ہوا۔ وہ بھاگتا ہوا بیرونی 4 دیواری کے قریب آ گیا اور تھیلا دوسری طرف پھینک دیا۔ 4 دیواری کے دوسری طرف یقینی طور پر اس کا کوئی ساتھی پہلے سے موجود رہا ہوگا۔ یہ تمہارے شوہر کی بڑی شاطرانہ چال تھی رخشندہ۔ وہ عمارت ہی میں موجود رہا لیکن رقم کا تھیلا عمارت سے باہر نکل چکا تھا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد حسین بوکھلایا ہوا کمرے سے نکلا اور ایک طرف بھاگتا چلا گیا تھا، اور اس کے بعد تو میں تمہارے شوہر کی عقل مندی پر دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ حسین کے باہر نکلنے کے بعد وہ دوبارہ کیشیئر کے کمرے میں داخل ہوا اور روشنی کر دی۔ اس کے بعد رخشندہ نے پوچھا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ پولیس کو ٹیلی فون اس قتل کی اطلاع دینے والا تمہارا شوہر ہی تھا۔ پھر جب پولیس آئی تو اس نے وہ قلم تراش جو عام طور سے حسین مہری کے استعمال میں رہتا تھا دستے تک کیشیئر علی اکبر کی پشت میں اترا ہوا پایا۔
معاملہ صاف تھا۔ مددگار کلرک حسین اپنے کیشیئر کو قتل کر کے 1,00,000 تومان سمیت فرار ہو گیا تھا۔ تمہارے شوہر کا بھی یہی کہنا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق اس نے حسین کو کیشیئر کے کمرے سے تھیلا لے کر نکلتے اور بھاگتے دیکھا تھا، اور اس طرح مشہدی حسین کو جیل بھجوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن تم یہ سب کچھ جانتے ہوئے کیوں خاموش رہے؟ اوہو، یہ تم کہہ رہی ہو رخشندہ؟ کیا تمہیں اس حقیقت سے انکار ہے کہ میں نے خاموش رہ کر تم پر ایک بڑا احسان کیا؟ اور کیا اگر میں عدالت میں عینی شاہد کے طور پر پیش ہو جاتا تو حسین موہری کے بجائے تمہارا شوہر جیل میں نہ ہوتا؟ نہیں رخشندہ، تمہیں تو میرا مشکور ہونا چاہیے کہ میں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنا منہ بند رکھا اور تمہیں عیش و عشرت کے 10 سال مہیا کر دیے۔ کیا تمہاری نظر میں یہ ایک بڑا احسان نہیں ہے جو میں نے تم پر کیا ہے؟ لیکن تم اس احسان کی قیمت چاہتے ہو۔ ہاں، بیگانہ حسین مہری ساری عمر جیل میں کیوں نہ سڑتا رہے؟ دولت کی خاطر انسان برے سے برا کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے رخشندہ۔ اگر تمہارا شوہر دولت حاصل کرنے کے لیے قتل اور ڈاکہ جیسے جرائم کا ارتکاب کر سکتا ہے، تو اگر میں اپنی ضرورت پوری کرنے کی غرض سے ایک مجرم کو بلیک میل کروں تو یہ کہاں کا گناہ کہلائے گا؟ رخشندہ خاموش رہی۔ اصغر نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اسی لیے میں نے مقدمہ کے فیصلے والے دن عدالت کے احاطہ میں تمہارے شوہر سے سودا طے کرنا چاہا تھا، لیکن تمہارے شوہر نے نہ صرف کوئی رقم دینے سے انکار کر دیا تھا بلکہ کہا تھا کہ میں شوق سے اس کے اس امر کی پولیس کو اطلاع دے سکتا ہوں۔ تو پھر تم نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ دراصل میں ایک غلطی کر بیٹھا تھا جو تمہارے شوہر کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چونکہ یہ بیان دے چکا ہوں کہ میں واردات سے پہلے ہی شام 5 بجے چھٹی کر چکا تھا، اس لیے اب نہ صرف یہ کہ پولیس تمہارے بیان پر یقین نہیں کرے گی بلکہ خود مجھے ہی عدالت میں غلط بیانی کی پاداش میں سزا ہو جانے کا امکان تھا، اس لیے مجھے خاموشی اختیار کرتے ہی بنی۔ واقعی تمہارا شوہر ایک زیرک مجرم ہے، بلکہ میں تو اکثر یہاں تک سوچتا رہتا ہوں کہ اگر واردات کے وقت وہ مجھے وہاں دیکھ پاتا تو علی اکبر کے قتل کا ذمہ دار وہ یقینی طور پر مجھے ہی ٹھہراتا۔ تو مشہدی نے تمہیں کوئی رقم ادا نہیں کی؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے ایک خط ضرور لکھ ڈالا تھا جس میں نے اپنی دھمکی دہرائی تھی کہ شاید وہ مجھے کچھ رقم دینے پر آمادہ ہو جائے۔ آخر کو وہ مجرم تھا اور مجرم اپنے جرم کو چھپانے کی خاطر رقم خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے، لیکن واہ قسمت کہ وہ ہاتھ اسے وقت پر نہ مل سکا، اور میں یہ سمجھا کہ مشہدی واقعی مضبوط دل گردے کا آدمی ہے۔ اور پھر 10 سال گزر گئے۔ 10 سال! اصغر نے ایک طویل سانس کھینچی اور مستربانہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، تم دیکھ رہی ہو رخشندہ کہ میں 10 سال سے ایک کتے سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوں، جن میں سے 8 سال میں نے اپنے پھیپھڑوں سے دگنی طاقت سے سانس کھینچ کر گزارے ہیں تاکہ زندہ رہ سکوں۔ اگر تمہارا شوہر جس نے ڈاکے کی اس 1,00,000 کی رقم سے اب تک کئی لاکھ پیدا کر لیے ہیں مجھے 25,000 تومان دے دیتا تو یقیناً میں کسی اچھے ہسپتال میں اپنا علاج ضرور کرواتا۔ رخشندہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں چلی رخشندہ؟ میرا خیال تھا کہ تم ضرور کچھ نہ کچھ میری مدد کر سکو گی، اصغر نے بلغمی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ رخشندہ نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اب وہ خط تمہارے شوہر کو مل گیا ہے۔ ہرچند کے اس واقعہ کو ہوئے 10 سال بیت چکے ہیں، لیکن حقیقت پر وقت اثر انداز نہیں ہوا کرتا۔ حقیقت ہر زمانے میں حقیقت رہتی ہے، خاص طور سے قانون کی نظر میں۔ یعنی تم اب بھی میرے شوہر کو بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ حرج ہی کیا ہے؟ اصغر نے کہا۔ تم نے یہاں آ کر ساری صورتحال کو پھر سے تازہ کر دیا ہے، اس لیے اگر میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاؤں تو یہ سراسر بے وقوفی ہی کہلائے گی۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ میرا شوہر تمہارا مطالبہ پورا کرنے پر تیار ہو جائے۔ لیکن تم تو اسے مادہ کر سکتی ہو رخشندہ۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تو اسے یہ ذکر تک نہیں کر سکتی کہ میں تم سے مل چکی ہوں۔ اصغر یہ سن کر ہنسا اور بولا، ذکر تو تمہیں ضرور کرنا پڑے گا رخشندہ، کیونکہ اب میں نے پولیس کو اطلاع دے دینے کا تہیہ کر لیا ہے۔ باقی رہا عدالت میں جھوٹا بیان دینے کی پاداش میں سزا کا سوال، تو اس کمرے اور جیل کی کوٹری میں کچھ زیادہ فرق نہ ہوگا۔ ویسے بھی ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ میں مشکل سے 2 سال اور زندہ رہوں گا، اس لیے اگر غلط بیانی کے جرم میں مجھے 1-2 سال کی جیل ہو بھی گئی تو باری نہیں پڑے گی، لیکن تمہارے شوہر کو ساری عمر جیل میں گزارنا کس قدر مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، اگر اسے سیدھی پھانسی ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ رخشندہ کی آنکھیں فرتے خوف سے باہر نکل پڑی اور سانس دونکنے کی مانند چلنے لگی۔ اصغر نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، سوچ لو رخشندہ، میرے خیال سے 1,000 تومان ہر ماہ باقاعدگی سے مجھے ملتے رہیں تو میں اپنے ارادے میں تبدیلی پیدا کر سکتا ہوں۔ رخشندہ کو اپنے ہاتھ پیروں کی طاقت سلب ہوتی محسوس ہو رہی تھی، حلق میں جیسے کانٹے سے پڑ گئے تھے۔ مجھے وقت دو، مجھے سوچنے کے لیے مہلت دو، اس نے آہستہ سے کہا۔
مجھے منظور ہے، اصغر نے کہا، لیکن میں تمہیں سوچنے کے لیے صرف 6 دن کی مہلت دے سکتا ہوں۔ اگر چھٹے دن رات کے 12 بجے تک مجھے 1000 تومان نہیں ملے تو اس کے دوسرے دن صبح پولیس تمہارے دروازے پر کھڑی نظر آئے گی۔ پھر رخشندہ کو یاد نہیں تھا کہ وہ کیسے اصغر کے مکان سے نکل کر اپنی امپالہ تک پہنچی تھی۔ اسٹیئرنگ پر بیٹھنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس نے اصغر سے مل کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس طرح اس نے اپنے شوہر کو پھانسی کے تحتے سے اور بھی قریب تر کر دیا تھا۔ اوہ مشہدی، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اپنی اور اپنے بچوں کی تباہی کا یہ کیسا سامان پیدا کیا؟ اوہ خدایا، میں کیا کروں؟ پھر گھر جاتے وقت مختلف خیالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے رہے۔ مشہدی مجھے کس قدر پیار کرتا ہے، اس نے میری ہی خاطر تو یہ سب کچھ کیا ہوگا تاکہ وہ مجھے سکون کی زندگی گزارتا ہوا دیکھ سکے۔ اوف مشہدی، تم نے اپنی بیوی کی عیش و عشرت کی خاطر اپنے سینے میں یہ کیسا سرطان پال لیا ہے؟ تمہیں جس قدر بھی پیار کیا جائے کم ہے، بلکہ مجھے تو تمہاری پوجا کرنا چاہیے۔ میں خاموشی سے اس بوڑھے کو 1000 ماہانہ دیتی رہوں گی تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھ سکے۔ ویسے بھی وہ مشکل سے 2 سال کا مہمان ہے اور اس کے بعد اس سے مستقل طور سے پیچھا چھٹ جائے گا۔ پھر وہ حسین مہری کے بال بچوں کی بھی مالی مدد کرنے کی بھی کوئی نہ کوئی سبیل ڈھونڈ نکالے گی۔ ٹھیک ہے، اس طرح میرا گھر تباہ ہونے سے بچ جائے گا۔ بڑا مناسب فیصلہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو وہ بھی یہی فیصلہ کرتی، لیکن رات کو سوتے وقت رخشندہ کو احساس ہوا کہ اس کا یہ فیصلہ قطعی غلط تھا۔ وہ ساری رات خواب میں حسین مہری، اس کی بیوی اور بچوں کو دیکھتی رہی جو اسے لعنت ملامت کر رہے تھے اور اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کے ضمیر کو مردہ گردان رہے تھے۔ وہ کئی مرتبہ بیدار ہوئی تھی۔ مشہدی آج بھی اس کے ساتھ نہیں سویا تھا۔ بچوں کے جاگتے رہنے تک وہ دونوں ضرور خوابگاہ میں رہتے تھے، لیکن ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ پھر جیسے ہی مشہدی کو یہ احساس ہوتا کہ بچے سو چکے ہیں، وہ اپنا تکیہ بغل میں دباتا اور خوابگاہ سے باہر نکل جاتا۔ آج بھی وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے لا تعلق بیٹھے رہے تھے اور آخرکار 11 بجے مشہدی ڈرائنگ روم میں سونے چلا گیا تھا۔ لیکن رات کے کسی حصے میں رخشندہ نے محسوس کیا کہ کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ پھر جب وہ پوری طرح بیدار ہوئی تو اس نے مشہدی کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ مشہدی، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ مشہدی نے اپنے ڈریسنگ گاؤن کی جیب میں سے ایک لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میں اپنے چند کاغذات کی تلاش میں تھا کہ تمہاری رائٹنگ ٹیبل کی دراز سے یہ ملا ہے۔ رخشندہ نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا۔ یہ وہی لفافہ تھا جس میں حسین کی بیوی آذر شیوا نے اسے چیک پھاڑ کر واپس کیا تھا۔ رخشندہ، مشہدی نے اسے پھر مخاطب کیا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ آذر شیوا نے اپنے اس ہاتھ میں تمہیں کیا کچھ لکھا تھا؟ رخشندہ خاموش رہی۔ بولو رخشندہ، تم اکثر و بیشتر میرے خطوط پڑھتی رہی ہو، اس لیے اگر میں تمہارا ہاتھ پڑھ لوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رخشندہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ مشہدی چند لمحے اس کی طرف غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب ہی بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اس کے چہرے کو بڑے پیار سے اپنی جانب گھمایا۔ رخشندہ، مجھے اعتراف ہے کہ تم مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو اور شاید تم اندازہ نہ لگا سکو کہ مجھے تمہاری اس خصوصیت پر کتنا فخر ہے۔ اگر تم میری بہتری اور سلامتی کے لیے اپنا سکون قربان کر سکتی ہو تو کیا مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں ابھی تمہارے دکھ درد میں حصہ بٹا سکوں؟ بولو رخشندہ، کیا تم اپنے شوہر کی یہ خواہش پوری نہیں کرو گی؟ اتنا کہہ کر مشہدی نے اپنی بیوی کی طرف کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ پگھل کر رہ گئی۔ اب اس نے مزید کہا، میں نے آج تک تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے رخشندہ، میں تمہارے دکھ میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ رخشندہ کو اپنا وجود پانی کی طرح بہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مشہدی کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں نشتر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنا سر مشہدی کے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا لو میرے سرتاج، مجھے چھپا لو، یہ ظالم زمانہ تمہیں مجھ سے چھین لینے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، اور مشہدی نے اسے کس طرح اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ وہ اسے جس قدر بینچ بینچ کر پیار کر رہا تھا، رخشندہ اتنا ہی سکون محسوس کر رہی تھی۔ آخر کیوں نہ محسوس کرتی، وہ اس کا شوہر تھا، صرف اسی کے مضبوط بازوؤں میں وہ محفوظ رہ سکتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مشہدی کو بتایا کہ وہ آذر شیوا اور اس کے بعد اصغر سے مل چکی ہے۔ جوں جوں وہ ساری تفصیل اسے بتا رہی تھی، مشہدی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا، لیکن رخشندہ سمجھتی تھی کہ یہ کس قسم کا غصہ ہو سکتا ہے۔ رخشندہ، مشہدی نے کہا، تم آذر شیوا سے ملی اور اسے مدد کی پیشکش کی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہے، لیکن تم نے اس ذلیل اصغر کے یہاں جا کر اچھا نہیں کیا۔ تمہیں علم تھا کہ وہ میرا دشمن ہے، تمہارے وہاں جانے کی وجہ سے ہی اس نے مجھے دوبارہ بلیک میل کرنے کی ہمت کی ہے۔ میں شرمندہ ہوں مشہدی، مجھے معاف کر دیجیے۔ تم بہت دیر میں شرمندہ ہوئی ہو رخشندہ، مشہدی نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ دشمن کو اب مجھے لوٹنے کا موقع از سر نو ہاتھ آ گیا ہے۔
مشہدی بڑی دیر تک اپنے ڈریسنگ گاؤن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کمرے میں ٹہلتا رہا. پھر اس کے قریب آ کر بولا, اس نے 1000 رقم کب تک مانگی ہے؟ 6 دن کے اندر اندر. لیکن مشہدی یقین جانیے میں صرف سچائی کی تلاش میں وہاں گئی تھی. لیکن افسوس کہ سچائی تمہیں وہاں بھی نہ مل سکی, بلکہ اس کے بجائے تمہیں پختہ یقین ہو گیا کہ وہ قتل میں نے ہی کیا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے, رخشندہ نے عائشہ سے کہا, جسے سن کر مشہدی ہنسا لیکن فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا. اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ سلگا کر گہرے گہرے کش لینے لگا. کیا سوچ رہے ہو؟ رخشندہ نے پوچھا. رخشندہ غور سے مشہدی کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی. تمہارے ضمیر کے متعلق. مشہدی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا, تم ایک پاک اور صاف ضمیر کی مالک ہو رخشندہ. یہ بات شاید ایک بار پہلے بھی میں نے تم سے کہی تھی, لیکن پھر دہرا رہا ہوں. تم اپنے ضمیر کے ہاتھوں کھلونا مت بنو رخشندہ, ورنہ گل گل کر مر جاؤ گی. میرا ضمیر چونکہ مطمئن ہے اس لیے میری صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اگر تمہارا ضمیر تمہیں مجھ کو قاتل گرداننے پر مجبور کر رہا ہے تو پھر میرا صحیح مقام جیل کی کوٹھڑی ہے, اور حسین مہری کو اپنے بال بچوں کے درمیان کھلی فضا میں سانس لینے کا حق. رخشندہ, میری دولت پر تمہارا پورا حق ہے, اور یہ حقیقت بھی ہے کہ سب کچھ میں نے تمہاری خاطر ہی کیا ہے. اصغر نے تمہیں 6 دن کی مہلت دی ہے. اگر تمہارا ضمیر گوارا کرے تو 6 دن کے اندر اندر اسے 1000 تومان پہنچا دینا. لیکن اگر 7ویں دن پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا تب بھی مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. یہ کہہ کر مشہدی کمرے سے باہر نکل گیا. دوسرے دن رخشندہ نے خود کو اپنے کمرے میں محصور کر لیا. اسے صرف 6 دن کی مہلت ملی تھی. ان 6 دنوں میں اسے یہ اہم فیصلہ کرنا تھا کہ آیا وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہے یا اپنے ضمیر کا گلا گونڈ دے اور اپنے شوہر کو اس کے کیے کی سزا دلوا دے. لیکن یہ دونوں کام اسے سخت مشکل نظر آ رہے تھے. لیکن 6 دن اس کی یہ مشکل خود بہت حل ہو گئی. رات کے 11 بجے کے قریب مشہدی اس کے پاس آیا اور بولا, کیا تم کسی فیصلہ پر پہنچ چکی ہو رخشندہ؟ نہیں. واقعی تمہارے لیے یہ ایک مشکل کام ہے, مشہدی نے کہا. اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات میں خود اصغر کو 1000 تومان پہنچا دوں. تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے رخشندہ؟ نہیں, رخشندہ نے بامشکل تمام کہا. یہ سن کر مشہدی نے الماری کھولی اور اس میں سے 1000 تومان کے نوٹ نکالے اور اپنے ڈریسنگ گاؤن کی جیب میں ٹھونستا ہوا باہر نکل گیا. رخشندہ کو نہ جانے کیوں بڑا سکون محسوس ہوا. اسے وہ اپنی خوش قسمتی تصور کر رہی تھی کہ مشہدی نے خود ہی یہ فیصلہ کر کے اسے ایک بہت بڑے جنجال سے نجات دلا دی تھی. مطمئن ہو جانے کے بعد وہ نیند کی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی گئی. صبح حسب معمول رخشندہ کا ناشتہ اس کی خوابگاہ میں ہی پہنچا دیا گیا, جس میں صبح کا اخبار بھی شامل تھا. رخشندہ کا خیال تھا کہ آج وہ کئی دنوں بعد پیٹ بھر کر ناشتہ کرے گی. ناشتہ کے بعد وہ اخبار لے کر بیٹھ گئی, لیکن ایک خبر پر جیسے ہی اس کی نظر پڑی وہ اچھل پڑی. کمپنی کے سابق چوکیدار اصغر کو گزشتہ شب کسی نے قتل کر دیا تھا. حملہ آور نے اس کا گلا گونڈ دیا تھا. پولیس قاتل کی تلاش میں تھی. رخشندہ اخبار ایک طرف ڈال کر اس قتل کے متعلق سوچنے لگی. مشہدی اسے 1000 تومان دینے گیا تھا, تو کیا وہ اس کا مطالبہ پورا کرنے کے بجائے اسے قتل کر آیا؟ وہ بڑی دیر تک سوچتی رہی. پھر اخبار کو ہاتھ میں لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچی, جہاں مشہدی ایک آرام کرسی میں بیٹھا ہوا سگریٹ کا دھواں فضا میں بکھیر رہا تھا. شاید وہ ناشتہ کر چکا تھا. آج آپ دفتر نہیں جائیں گے؟ نہیں, اس نے کہا. میں نہیں چاہتا کہ پولیس مجھے دفتر سے ہتھکڑیاں لگا کر لے جائے. تو کیا آپ نے اصغر کو 1000 تومان نہیں پہنچائے؟ رخشندہ نے پوچھا. نہیں. کیوں؟ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ایک بلیک میلر کا مطالبہ پورا کروں جبکہ میں نے کوئی قتل نہیں کیا. شاید آپ نے آج کا اخبار نہیں پڑھا, رخشندہ نے کہا. پڑھ لیا ہے. یقین جانو رخشندہ, اصغر کے قتل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تو سرے سے اس سے ملاقات ہی نہیں کی. میں 1000 تومان لے کر اسے دے آنے کے ارادے سے ضرور نکلا تھا, لیکن پھر میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا اور ادھر ادھر گھوم کر گھر واپس آیا اور سو گیا. خوب, لیکن کوئی دوسرا اسے کیوں قتل کرنے لگا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں. ممکن ہے کسی اور سے اس کی دشمنی رہی ہو, یا وہ کسی اور کو بھی بلیک میل کر رہا ہو. اس نے اس کا مطالبہ پورا کرنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے اس کا منہ بند کر دیا ہو. رخشندہ بڑی دیر تک اسے تردد امیز نگاہوں سے دیکھتی رہی. پھر اس کے قریب آ گئی اور اس کے زانوں پر سر رکھتے ہوئے بولی, مشہدی, مجھے اپنی غلط فہمی پر سخت افسوس ہے. مجھے معاف کر دیجیے. کیا؟ مشہدی نے حیرت سے کہا. مجھے یقین ہے کہ آپ قاتل نہیں ہو سکتے, لیکن ابھی تو تم... اوہ, مجھے خود پر اختیار نہیں رہ گیا تھا مشہدی. اس نامراد ہاتھ نے میرے اعصاب کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا تھا اور میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی تھی. وہ تو کہو کہ پچھلے دنوں مجھے سوچنے سمجھنے کا کافی موقع مل گیا تھا. رخشندہ, نہیں, مجھے کہنے دیجیے. یہ بات اب میری سمجھ میں آئی کہ ایک مجرم اپنا جرم ہمیشہ دوسرے کے سر تھونپنے کی کوشش کرتا ہے,
اوہ کہیں آپ اور کچھ نہ سمجھ بیٹھیے گا، میرا اشارہ حسین مہری کی طرف ہے۔ یہی حال اس کی بیوی عازت شیوا کا ہے، وہ بھی ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اپنے شوہر کو بے گناہ سمجھنے پر تلی ہوئی ہے۔ رہا چوکیدار اصغر تو وہ ایک بلیک میلر تھا اور آپ پر سراسر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو بلیک میل کر کے رقم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ اب اس کا قصہ بھی پاک ہو چکا ہے، اور پھر سب سے بڑی دلیل جو حسین کو مجرم گردانتی ہے وہ ہے عدالت کا فیصلہ۔ مجھے خود حیرت ہے کہ میں غلط نظریات کی رو میں بہہ کر ان تمام حقائق کو کیوں کر نظر انداز کر بیٹھی تھی۔ مشہدی سچ سچ بتائیے، کہیں میری ان باتوں سے آپ کے دل میں میری قدر و قیمت گر تو نہیں گئی ہے؟ ارے پگلی، مشہدی نے اس کے رخسار پر ہلکی سی تھپکی دیتے ہوئے کہا، بھلا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا گواہ ہے کہ میرے دل کا گوشہ گوشہ تمہاری محبت سے سرشار ہے، بلکہ میں خود تمہاری توجہ انہی حقائق کی طرف مبذول کروانے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اور یقین جانو رخشندہ، تمہاری اس روش سے تمہاری قدر و قیمت میری نظروں میں کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تمہاری اس غیر اعتمادی کی وجہ سے پچھلے ہفتے میں بڑی جانکنی کی سی حالت میں مبتلا رہا ہوں، اور سچ پوچھو تو آج صبح سے تو مجھے اپنا مستقبل بالکل ہی تاریک نظر آنے لگا ہے۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ بیرونی دروازے کی کال بیل بجی۔ رخشندہ دروازے کی طرف گئی اور ایک پولیس انسپیکٹر کے ساتھ واپس آئی۔ رخشندہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ مشہدی تو اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ آقا عباس مشہدی، آپ کو اسی وقت ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہے، پولیس انسپیکٹر نے کہا۔ کیوں؟ مشہدی نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو یاد ہے کہ آج سے 10 سال قبل آپ نے عدالت میں ایک بیان دیا تھا، اور جس کی روح سے حسین مہری کو علی اکبر کے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی؟ ہاں، لیکن آج صبح پولیس اسٹیشن میں ایک عورت نے مختلف کہانی سنائی ہے، جس کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علی اکبر کا قاتل حسین مہری نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ لیکن وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کی تفصیل آپ کو پولیس اسٹیشن پر ہی معلوم ہو جائے گی۔ کیا آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ انسپیکٹر نے کہا۔ مشہدی نے زہر خان مسکراہٹ کے ساتھ رخشندہ کی طرف دیکھا، جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ خوب، تو اس سے پہلے تم مجھے دلاسا دے رہی تھی۔ رخشندہ کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ عورت کون ہو سکتی تھی جس نے اس امر کی اطلاع پولیس کو دی تھی؟ بہرحال اس عورت کے اس کردار پر مجھے خوشی ہے۔ انسپیکٹر صاحب چلیے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، مشہدی نے کہا اور پولیس انسپیکٹر کے ساتھ باہر نکل گیا۔ رخشندہ نے مشہدی کو پولیس کی کار میں بیٹھتے دیکھا۔ پھر جیسے ہی کار کوٹھی کے پھاٹک سے باہر نکلی، اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرے کے بڑے بڑے دائرے رقص کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی دنیا تاریک ہو چکی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کس طرح خوابگاہ تک پہنچی تھی، لیکن اسے اتنا احساس ضرور تھا کہ وہ ایک میز کے قریب کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے لاشعوری طور پر میز کی ایک دراز کھینچی، اس کے اندر رکھی ہوئی ایک شیشی نکال لی۔ اس میں درجنوں تعداد میں خواب آور گولیاں بند تھیں۔ یہ وہی خواب آور گولیاں تھیں جنہیں مشہدی کسی زمانے میں نیند لانے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے شیشی کھولی اور گولیوں کی ایک اچھی خاصی مقدار ہتھیلی پر رکھ کر پھانک گئی۔ اس کا مقصد سونا نہیں تھا، اس لیے وہ مطمئن نہ ہوئی۔ ایک بار پھر اس نے گولیوں کی مقدار ہتھیلی پر نکالی اور پھانکنے کے بعد ایک گلاس پانی پی لیا۔ اس کے بعد وہ بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ رو سکی۔ اب اسے خوابگاہ کی تمام چیزیں ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ معدہ میں عجیب قسم کی اینٹھن محسوس ہو رہی تھی۔ سر منو وزنی ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بستر پر بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے ایک کمرے میں مشہدی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ اس کے سامنے اسٹیشن انچارج تھا۔ وہ بولا، اچھا آقا عباس مشہدی، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم پھر آپ کو تکلیف دیں گے۔ کوئی بات نہیں انچارج صاحب، میں ہر تعاون کے لیے حاضر ہوں، مشہدی نے کہا اور بڑی تیزی سے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گیا۔ وہ فوراً ہی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک ٹیکسی روکی اور جلدی سے اس میں بیٹھ کر ڈرائیور کو گھر کا پتہ بتایا اور ساتھ ہی تیز چلانے کی ہدایت بھی کی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مڑا توڑا سا اخبار دبا ہوا تھا اور اس کے چہرے سے جس قسم کے جذبات کا اظہار ہو رہا تھا، اس سے نہ تو مسرت کا پتہ چلتا تھا اور نہ افسوس کا۔ گھر پہنچ کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کی طرف ایک نوٹ بڑھا دیا اور رخشندہ کو آوازیں دیتا ہوا اندر لپکا۔ وہ سب سے پہلے خوابگاہ میں ہی گیا تھا۔ اس نے رخشندہ کو بستر پر پڑا ہوا دیکھا، سر اور ایک ہاتھ تو بستر سے باہر ہی لٹک رہے تھے۔ رخشندہ، مشہدی چیخ کر اس کی طرف دوڑا۔ یہ تم نے کیا کیا رخشندہ؟ مشہدی نے اس کے بے جان جسم کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے قریب میز پر رکھی ہوئی خواب آور گولیوں کی شیشی دیکھی، جس میں گولیوں کی بہت کم مقدار باقی بچی تھی۔ اس نے پرتشویش نگاہوں سے رخشندہ کو دیکھا، پھر شیشی چھوڑ کر ٹیلی فون کی طرف جھپٹا۔ اس نے قریبی ہسپتال کے نمبر ڈائل کیے اور ایک ڈاکٹر کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر ایک ایسے مریض کو طبی امداد پہنچانے کے انتظامات مکمل کر لیں جس نے بھاری تعداد میں خواب آور گولیاں کھا لی ہیں
اور یہ کہ وہ اس مریض کو لا رہا ہے۔ ٹیلی فون رکھنے کے بعد اس نے بستر سے رخشندہ کو اپنے بازوں میں اٹھایا اور امپالہ کی پچھلی نشست پر ڈالنے کے بعد بڑی تیزی سے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال میں ایمرجنسی وارڈ کا عملہ پہلے ہی مستعد تھا۔ انہوں نے مریض کو ہاتھوں ہاتھ سنبھالا۔ مشہدی کو 2.5 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے اطلاع دی، مریضہ نے بھاری مقدار میں گولیاں کھائی تھیں، لیکن ہم نے طبی امداد پہنچا دی ہے اور اب مریضہ خطرے سے باہر ہے۔ یہ بڑا اچھا ہوا کہ آپ اسے فوراً ہسپتال لے آئے، لیکن اب آپ 3 دن سے پہلے مریضہ سے نہیں مل سکیں گے۔ پھر مشہدی کو یہ 3 دن 3 سال کے برابر معلوم ہوئے۔ تیسرے دن اسے رخشندہ سے ملنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ مشہدی آپ؟ رخشندہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں جان من، میں ہوں تمہارا شوہر عباس مشہدی۔ لیکن آپ کو تو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، یہی نا؟ لیکن میں چونکہ قاتل نہیں تھا اس لیے میں اب بھی آزاد پھر رہا ہوں۔ لو یہ اخبار پڑھ لو۔ مشہدی نے ایک اخبار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسے پڑھ کر سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ رخشندہ نے مشہدی کے ہاتھ سے اخبار لیا۔ یہ اسی دن کا اخبار تھا جس دن مشہدی کو پولیس لے گئی تھی اور اس نے خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پہلے ہی صفحہ پر درمیان میں ایک خبر تھی جس پر اس کی نگاہیں جم گئی۔ پولیس نے اصغر کے قاتل کو گرفتار کر لیا تھا۔ قاتل سکینہ نامی عورت تھی جس نے اصغر کو قتل کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کا بیان بھی تھا، اصغر نے مجھے پچھلے 12 سال سے اپنی داشتہ بنا رکھا تھا اور باوجود بارہا اصرار کے اس نے مجھ سے شادی نہیں کی تھی۔ وہ اول درجے کا بدماش اور بلیک میلر تھا۔ آج سے 10 سال قبل اس نے اپنی کمپنی کے کیشیئر علی اکبر کو قتل کیا تھا اور 1 لاکھ تومان کی رقم لے کر فرار ہو گیا تھا۔ قتل والی رات وہ اسی ارادے سے کمپنی کے دفتر گیا تھا۔ اس نے دستانے بھی پہن رکھے تھے۔ سکینہ نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اتفاق سے کلرک حسین مہری کسی کام سے دفتر کے دوسرے حصے میں چلا گیا تھا اور کیشیئر دروازے کی طرف پشت کیے ہوا تھا اور تنخواہوں کی رقم گن رہا تھا۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے حسین مہری کی میز پر سے اس کا قلم تراش اٹھا لیا اور کمرے کی بتی گل کر دی۔ کیشیئر یہ سمجھا کہ یہ شاید حسین مہری کی حرکت ہے، اس لیے اس نے تیز آواز میں حسین کو پکارا۔ وہ آواز کلرک عباس مشہدی نے بھی اپنے کمرے میں سنی تھی۔ اس کے بعد ہی اصغر نے کیشیئر کی پشت میں چاقو دستے تک گھوم دیا اور ساری رقم لوٹ کر چلتا بنا۔ عباس مشہدی کیشیئر کی چیخ سن کر جب اپنے کمرے سے نکلا تو روشنی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھاگتے ہوئے اصغر کو حسین سمجھا، کیونکہ اصغر اور حسین دونوں ایک جیسی سامت کے ہیں۔ لیکن جب پولیس نے اصغر کا پیچھا کیا تو وہ بھاگتا چلا گیا اور دریا کے قریب سے بھاگتے ہوئے اس نے رقم کا تھیلا دریا میں پھینک دیا۔ اصغر کسی طرح پولیس کی نظروں سے بچ کر گھر پہنچ گیا۔ ادھر حسین موہری جو اصغر کا پیچھا کر رہا تھا پولیس کے ہاتھ لگا اور مشہدی کے بیان کے مطابق اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ادھر اصغر رقم ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے پاگل ہو رہا تھا۔ ہرچند کہ اس نے بھاگتے وقت کچھ پاؤنڈ اور ہنڈیاں اپنی جیب میں رکھ لی تھیں، یہ ہنڈیاں ناقابل انتقال تھیں جنہیں وہ بنا نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اصغر نے ایک دوسری اسکیم بنائی اور مقدمہ کے خاتمے پر اس نے عدالت کے احاطہ میں عباس مشہدی سے ایک بڑی رقم کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے یہ رقم نہ دی تو عدالت میں بیان دے گا کہ اس نے مشہدی کو کیشیئر کو قتل کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لیکن مشہدی اس کی دھمکی میں نہیں آیا۔ اس کے بعد اس نے مشہدی کو ایک خط بھی لکھا تھا جس میں اس نے اپنی دھمکی دہرائی تھی، لیکن وہ خط مشہدی کو نہ مل سکا اور اس کے بعد اصغر نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن پچھلے دنوں اس نے کسی طرح مشہدی کی بیوی خانم رخشندہ کو رقم ادا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے پورے 12 سال اصغر جیسے کمینے شخص کا ساتھ دیا اور اس کی خدمت کرتی رہی۔ اگر میں اس کی تیمارداری نہ کرتی تو وہ کبھی کا کھانستے کھانستے مر چکا ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے ایک کتیا سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ آخر کار میرا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور گزشتہ شب میں نے اس سے آخری مرتبہ درخواست کی کہ وہ میری زندگی برباد کر چکا ہے اور چند سالوں کا مہمان ہے، اس لیے اب بھی اگر وہ مجھے اپنی بیوی بنانے کا شرف بخش دے تو میں سمجھوں گی کہ یہ سودا مجھے مہنگا نہیں رہا۔ لیکن اس نے مجھے کسی خارش زدہ کتیا کی طرح دھتکار دیا۔ میں یہ برداشت نہ کر سکی۔ میں اس کے سینے پر سوار ہو گئی اور اس کا گلا اس وقت تک دبائے رکھا جب تک مجھے یقین نہ ہو گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ مجھے اپنے کیے پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اصغر جیسے مردہ ضمیر شخص کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے، جو دوسروں کی زندگیوں کو ایک کھلونے سے زیادہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ دستخط سکینہ۔ اس کے بعد مزید تفصیل تھی۔ پولیس نے سکینہ کی نشاندہی پر اصغر کے مکان سے تقریباً 20,000 مالیت کی ناقابل انتقال ہنڈیاں اور تمسکات بھی برآمد کر لی تھی جو قتل کے وقت نقدی کے ساتھ اصغر نے لوٹی تھی۔
رخشندہ نے مشہدی کی طرف دیکھا اور کہا، تو آپ اس لیے حسین مہری کا نام سنتے ہی ہراساں ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کو اپنی گواہی پر شک تھا؟ ہاں رخشندہ، مجھے شک تھا کہ میری شہادت ناقص ہے، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تھیلا لے کر بھاگنے والے کو میں حسین سمجھا تھا، اور پھر کیشیئر کی چیخ میں چونکہ حسین کا نام شامل تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ کیشیئر کو قتل کر کے تھیلا لے کر بھاگنے والا حسین موہری ہی ہے۔ اصغر کے متعلق تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی اس وقت دفتر ہی میں موجود ہو سکتا تھا۔ رخشندہ، محض میری اس غلطی کی وجہ سے ایک بے گناہ شخص 10 سال تک جیل میں بند رہا، اس کا کیا ہوگا؟ میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا رخشندہ؟ لیکن آپ نے جان بوجھ کر یہ غلطی تو نہیں کی تھی۔ پھر بھی مشہدی میرے سرتاج، رخشندہ نے اپنی باہیں اس کے گلے میں حائل کرتے ہوئے کہا، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی بھول اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔